وہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، ہمیں چاہیے ان الفاظ کو ہم استعمال کریں جو قرآن میں، جو سنت میں ہمیں ملتے ہیں. اور سب سے بہترین پناہ مانگنے کے تعلق سے جو بات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سب سے تعوذ جو ہے سب سے بہترین چیز ہے اللہ میں پناہ مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے، آئیے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں قرآن سے چند مثالیں تعوذ کی، اور پھر اس کا حدیث سے، اور اس کے چند پھر میں جو جگہیں دوں گا یا تعوذ کہاں پڑا، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں. آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں تعوذ قرآن کی روشنی. تو قرآن کی روشنی میں اگر تعوذ کو ہم دیکھیں تو پہلا موقع ہمیں ملتا ہے جو اللہ رب العزت نے جو ہمیں بتایا، جو واقعہ بتایا موسیٰ علیہ السلام کا، اور وہاں ہم دیکھیں گے ظالموں کے سنگین ظلم سے بچاؤ کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے تعوذ پڑھا. میں نے کہا نا قرآن میں ہم تعوذ دیکھیں گے تو واقع اس کے اندر خود پتہ چلے گا کہاں پڑھنا ہے، وہ مثالیں بھی ایک طرح سے وہ ہے. ٹھیک ہے، تو ظالموں کے سنگین ظلم سے بچاؤ کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے تعوذ پڑھا. آئیے مثال دیکھیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور سورہ دخان سورہ نمبر جو ہے 44 آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم سنگسار کرنے کا پلان کر رہی تھی، اور چونکہ سنگسار کرنے کا پلان کر رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میں پناہ مانگی اور کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ میں جو میرا اور تمہارا رب ہے. سامنے والا یا کوئی مسلم ہو یا نان مسلم ہو، وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ بھی تو اسی کا رب ہے. تو موسیٰ علیہ السلام میں اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اور جو تمہارا رب ہے، اور اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو. تو یہاں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سنگسار کرنے کا ارادہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگی. تو ظلم اور ستم سے بچنے کے لیے، ظالم اور جابر لوگوں سے بچنے کے لیے ہم اعوذ باللہ من تعوذ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دوسرا موقع جو ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر تعوذ کا، ویسے تو کئی جگہ ہے، میں چند رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مکر و فریب اور ظلم و ستم سے بچاؤ کے لیے تعوذ کو پڑھا. اس سے ہمیں پتہ چلا ہم بھی کسی بڑے شخصیت کی اتھارٹی کے ظلم اور ستم اور مکر و فریب سے بچنے کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں. آئیے موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پڑھا، سورہ جو ہے غافر سورہ نمبر جو ہے 40 اور آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا. یہ فرعون کے تعلق سے تھا، وہ تکبر کرتا تھا، زمین میں اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، معبود سمجھتا تھا، اپنی عبادت کرواتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت لے کے آئے اللہ کی، اس نے تکبر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے پناہ طلب کی. تو یہ بھی ہم کو قرآن سے ملا کہ تعوذ کہاں پڑھا گیا، قرآن نے کہاں اس کا حکم دیا، اور ساتھ میں واقعہ پتہ چلا کہ اس ایسی حالت میں ہم بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ اتنا کافی یاد رکھیں. اعوذ باللہ کس سے پناہ مانگ رہے؟ شیطان سے. تو من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ جس چیز کو دیکھ کر آپ پناہ، جیسا فرعون کے تعلق سے تو اعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہاں جو ہے میں جو ہے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے اندر کہا. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں. اسی طرح جو ہے تیسرا مقام جہاں قرآن نے تعوذ کا ہمیں سکھایا وہ ہے، یاد رکھیے، جاہلوں کی رفاقت سے بچاؤ کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے تعوذ پڑھا. جاہلوں کی رفاقت مطلب جاہلوں کی دوستی، جاہلوں میں شامل ہونے کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے تعوذ پڑھا. واقعہ کچھ اس طرح سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تم جو ہے جانور کو ذبح کرو، اور وہ پورا واقعہ میں سمجھتا ہوں آپ تفصیل جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب یہ حکم دیا قوم کو تو قوم نے کہا موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، کیا مذاق اڑا رہے ہو ہمارا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے جاہل ہونے. مطلب انبیاء اپنی قوم سے کبھی مذاق نہیں کرتے، اللہ کے احکامات جو انبیاء سنا رہے وہ مذاق نہیں ہوتے. یاد رکھ. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی کہ میں کہیں جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤں. تو مطلب کسی میں نہ شامل ہونے کی پناہ کے لیے بھی آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ، میں کبھی ان لوگوں میں نہیں جا سکتا. آپ سمجھ رہے؟ تو یہاں یہی پتہ چلا. چوتھی جگہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن نے تعوذ کا حکم دیا، اور جو قرآن کے اندر تعوذ آتا ہے وہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، اور بیجا سوال پر نوح علیہ السلام نے تعوذ پڑھا. ٹھیک، تعوذ کیسا تھا؟ اللہ رب العزت فرمایا جو ہے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے مانگو جس کا مجھے علم نہ ہو،
اور اگر تو مجھے بخشے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ کب نوح علیہ السلام نے کیا؟ جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ نوح علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیں گا اس طوفان سے، اور ان کا بیٹا اس بات کو نہیں مانا، کشتی میں سوار نہیں ہوا اور نوح علیہ السلام کے سامنے غرق ہو گیا۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر لیا، اللہ تو نے تو یہ وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچا لیں گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام سے کہا کہ تیرا بیٹا نوح تیرے اہل سے نہیں تھا، اور ایسے جاہلوں والے سوالات ہم سے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسی نوح علیہ السلام نے یہ سنا تو فوراً جو ہے اس پر توبہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی مقامات، یہاں ایک ہے اور بھی آگے مقامات پہ آپ کو الگ الگ الفاظ سے ملتے ہیں جو کلام ہوا، اور پھر نوح علیہ السلام نے جو ہے طاؤس پڑھا فوراً کہ میں میرے سے غلطی ہوئی کہ میں نے اس سے سوالات کر لیے جس کا مجھے علم نہیں تھا، اگر تو مجھے معاف نہ کرے، مغفرت نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ اس طرح سے اگر کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو جائے، سمجھ آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھ سکتے ہیں، اس پہ یاد رکھیں۔ اسی طرح پانچویں جگہ جو ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر آیا، دعوت گناہ ملنے پر یوسف علیہ السلام نے جو ہے طاؤس پڑھا۔ دعوت گناہ اگر آپ کو کوئی دے تب بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ، یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعوذ باللہ، اللہ پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں میں جاتا ہوں، یہ کام کرنے کے مقابلے میں۔ تو آئیے واقعہ قرآن میں اس طرح سے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا رکھا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اس نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف علیہ السلام کو بہلایا پھسلانا شروع کیا، اور وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی کہ آ جاؤ۔ یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام سے کہا آ جاؤ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یاد رکھیے۔ اور یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، تو معاذ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ میں، سمجھ رہا؟ تو یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، اور یہ بڑے اہم الفاظ یاد رکھیے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے تعلق سے میں ہمیشہ والدین سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، آج کے جدید دور میں جنسی بحران، یہ جنسی جس کو کہتے ہیں نا ایک بے راہ روی کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا ہی نصیحت آموز ہے، تمام لوگوں کے لیے یاد رکھیے، والدین کے لیے بھی، سرپرستوں کے لیے بھی، اور نوجوانوں کے لیے بھی، کیونکہ اس کے اندر ایک نوجوان کو دعوت دی گئی ایک بڑے خاندان کی خاتون کی طرف سے، جس کا راز فاش بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی تو کوئی سو کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، تب بھی یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ میں پناہ مانگی، یاد رکھے۔ تو یہ بڑا اہم واقعہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عفت اور پاک دامنی کی برکات اور زنا کے خطرات، یہ میرے لیکچر میں نے اس واقعے کو تفصیل میں رکھا ہے۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں، قرآن کا ہم چھٹا واقعہ دیکھتے ہیں جہاں پناہ مانگی گئی، طاؤس کا ہم دیکھتے ہیں ذکر ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے مریم علیہ السلام نے طاؤس کیا یا پڑھا، تو اس سے پتہ چلا ایک عورت یا ایک مرد بھی اپنی حفاظت کے لیے طاؤس پڑھ سکتا ہے۔ آئیے واقعہ اس طرح سے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا رکھا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اللہ نے فرمایا جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے مریم علیہ السلام کا انسانی شکل میں آئے، اور آ کے ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی نہیں تھی، اب جسٹ آئے تو ہیومن فارم میں تھے، تو مریم علیہ السلام اکیلی رہتی تھی، حجرے میں ڈر گئی، اور ڈر کر کیا کہا؟ دیکھیے یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، کچھ بھی تجھ میں تقوی ہے تو میں رحمان کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو پتہ چلا اعوذ بالرحمن، یہاں اللہ رب العزت کے ایک دوسرے نام سے پناہ مانگی گئی، سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں بھی پتہ چلا کہ ہم اللہ کی پناہ کسی چیز کے کسی شر سے ڈر کر بھی کر سکتے ہیں، وہ انسان ہو یا شیطان ہو۔ شیطان سے تو ہمیشہ کر، لیکن انسان بھی اگر ہو تو کر سکتے ہیں۔ اور یہاں مریم علیہ السلام نے اعوذ بالرحمن منک، کہ میں اللہ میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، سمجھ رہے آپ؟ یہ پڑھ دیا اور اپنی نفس کو بچانے کی کہا کہ تجھے میں تھوڑا بھی تقوی ہوں، اللہ کا ڈر تو میرے قریب مت آنا، کیونکہ ایک اجنبی شخص کو دیکھ کے وہ ڈر گئی تھی، یاد رکھیں۔ تو یہ بھی ہم کو موقع ملتا ہے تو یہاں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا مطالعہ کریں تو ایک اور مقام پہ یاد رکھیں طاؤس کا تذکرہ آتا ہے، اور وہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی اور اس کی اولاد کی حفاظت کے لیے طاؤس کیا، اور یہ واقعہ اس طرح سے آتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر جو ہے 3 آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے مقابلے میں، یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی وجہ تھی کہ واقعات جو روایت کے اندر آتا ہے
کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دو ایسی شخصیت تھی جن کو شیطان پیدا ہونے کے بعد تکلیف نہیں دے سکا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی دعا قبول کر لی تھی، یاد رکھیے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، جو بھی ابن آدم پیدا ہوتا ہے بچے کو کیا کرتا ہے، شیطان آ کے چمٹی لیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور یہ دونوں کو نہیں دے سکا اس لیے کہ ان کی والدہ کی، مریم علیہ السلام کی یا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی دعا قبول ہوئی تھی، یاد رکھیے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ ہم اولاد کی پیدائش سے پہلے بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم اس اولاد کو تیری پناہ میں دیتے ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، فساد سے، سمجھ رہا بات، یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ایک اور مقام جو 8واں ہے، یاد رکھیے، ہم ترتیب میں جو دیکھتے آ رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 7، یہ 8واں ہے، یاد رکھیے۔ تو 8واں مقام جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ شیطانی وساوس سے بچاؤ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاؤس کا حکم دیا گیا۔ شیطانی وساوس آپ کو اللہ کے رسول نہ ہے بول کر حکم دیا گیا، اور کیسا حکم دیا گیا ہے سنیے، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر جو 97 اور 98 میں اللہ نے فرمایا رکھا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی کہ اس طرح سے آپ دعا کیجئے کہ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کہ وہ میرے قریب بھی نہ ایسی دعا کرے۔ اسی طرح 90 مقام دیکھیں گے ہم طاؤس کا جو ذکر آتا ہے قرآن میں، وہ ہے ایمان والوں کے لیے شیطانی وسوسے سے بچاؤ کے لیے طاؤس کا حکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا، ایمان والوں کو بھی آیا کہ ایمان والے کیسے شیطانی وساوس سے بچے، اور حکم دیکھیے کیسا ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت 36 میں اللہ نے فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یا مومنوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ان کو شیطان کے وسوسے کنٹینیوسلی آتے ہیں لیکن اللہ کی پناہ طلب نہیں کرتے، کیا کروں، اتنے برے وسوسے آ رہے ہیں، مطلب الگ الگ الفاظ ادا کر رہے ہیں پریشانی کے، یا جس کو کہیں گے ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم نہیں کر رہے، یاد رکھیے یہ بڑا ہمیں خاص طور سے وساوس جن کو آتے سب کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح 10واں مقام جہاں اللہ نے طاؤس کا ہمیں حکم دیا وہ یاد رکھیے وہ معوذتین، اور معوذتین کے اندر طاؤس کا ہمیں حکم آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس طرح کا قل اعوذ برب الناس، میں جو ہے پناہ میں آتا ہوں اس پروردگار کے جو لوگوں کا جو ہے معبود ہے، پالنہار ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنا سکھایا۔ ویسے تو کئی مقامات پر، یہ میں نے مختصر 10 رکھے، کئی مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ طاؤس ہمیں پڑھنا چاہیے، اور مختلف جو میں نے قرآنی واقعات رکھے جہاں طاؤس کا حکم یا پڑھا گیا وہ تمام کے تمام وہ تھے جہاں کسی نہ کسی حالات کے پس منظر میں ظالم سے بچنے کے لیے، متکبر سے بچنے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے، کسی سے ڈر کر کسی نے پڑھا، کسی برائی میں گناہ میں شامل نہ ہونے کے لیے پڑھا گیا۔ اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ آپ پڑھیے اپنی حفاظت کے لیے، مومنوں کو حکم دیا گیا کہ تم پڑھا کرو۔ تو بہت ساری باتیں بہرحال یہاں آئی ہے۔ اب آئیے طاؤس حدیث کی روشنی میں کہ حدیث میں طاؤس کے بارے میں کیا آتا ہے، بس مختصر اس میں بھی 10 نکات کی شکل میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ حدیث کی روشنی میں طاؤس ہم دیکھیں گے کسی بھی منزل پر، پہلا ہم دیکھیں گے کسی بھی منزل پر جائے تو ہر چیز کی حفاظت کے لیے طاؤس پڑھے۔ کسی بھی منزل پر جائے، منزل سے مراد کوئی جگہ آپ سفر کریں، کسی شہر کسی بستی میں جا رہے ہیں تو طاؤس ہمیں پڑھنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور وہ اس طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی منزل پر اترے اور پھر کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی پورے کلموں کے برائی سے اس کے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، مطلب میں تمام کلموں کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس برائی سے جو اس نے پیدا کیا ہے، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائیں گی یہاں تک کہ وہ کوچ کر کے منزل سے نکل جائے، مطلب جب تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے نہ جائے۔ تو آپ جب کسی نئی بستی، نئے شہر، نئی جگہ آپ رکے، ہو سکتا جنگل ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، کسی بھی جگہ ہو، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ہر قسم کی چیز سے حفاظت کی دعا ہے۔ اسی کے اندر ایک بات جو ہمیں ملتی ہے، ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے بچھو نے کاٹ لیا، یا کسی نے دوسرے سے کہا کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا رات میں، مجھے بڑی تکلیف ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اگر تو شام کو یہ کہہ لیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو تجھے نہ یہ بچھو کاٹتا نہ یہ تکلیف پہنچتی۔ سمجھا بات کو؟ تو لہٰذا ہم جب کسی بستی میں جائے، نئی جگہ جائے، سفر کر کے جائے، کسی شہر میں اترے،
کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. آپ ٹرین میں سوار ہوئے, آپ رات بھر سفر کرنا ہے, صبح اتریں گے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ کے آپ کو سو جانا ہے. یہ پڑھ کے صرف سونا ہے, کوئی تالی والی آپ کو مارنا نہیں. یاد رکھیں, چونکہ میں نے بہت کامنلی سنا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ کے 3 بار تالی مارنا, تو تالی کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو وہاں تک بچھو, سانپ, کیڑے مکوڑے نکل جاتے. یہ بھی غلط. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھنا, اور پڑھنے کے بعد ایسا انگلی سے ایک دائرہ بنانا, گول پورا گھوم کے لوگ بناتے تھے. تو بولے جہاں تک یہ انگلی سے اب دائرہ جا کے وہ جو راؤنڈ سرکل بن جاتا, پھر اس میں آپ کی کوئی چیز گھس نہیں سکتی. ایسا بھی نہیں, آپ کو صرف پڑھنا ہے, یہ دائرہ وائرہ کا بھی نہیں. اسی طرح اس کے تعلق سے ایک اور غلط فہمی, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھنا, پھر پانی لے کے گول دائرہ لوگ آتے ہیں, مطلب اس کو کیا بولتے ہیں, حصار. یہ حصار کیا ہے مجھے نہیں پتا, حصار شاید بولتے ہیں اس کو. حصار شاید وہ ترکی میں قلعے کو بولتے ہیں حصار, تو وہ حصار باندھنا بولتے ہیں اس کو عام زبان میں. یہ حصار باندھنا اردو میں کامن, لیکن وہ حصار ہوگا قلعہ, ٹھیک. حصن جو عربی میں بھی آتا ہے, ٹھیک. تو وہ جہاں تک وہ ایسا پانی ڈالے یا ریت پہ کرتے مٹی پہ, اور وہ ایسا نئی جگہ رات میں جنگل میں, تو پھر ریت پہ ڈال کے ریت کو پھیلاتے ہیں, اور بولتے ہیں اب جب تک جو ریت جس بارڈر پہ آپ نے ڈالی وہاں ایسا کچھ بھی نہیں. انڈیویجولی پرسنلی آپ کو پڑھنا ہے, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. کیسے, کیا, کتنے ڈسٹینس سے, وہ سب ایک الگ بات ہے. اب چونکہ آسمان سے بھی کچھ گر سکتا تو کیسا کریں گے, یوں پڑھ کے کریں گے, کیسے کریں گے. زمین پہ تو لوگ کر رہے, پانی ڈال رہے, باؤنڈری مارتے ہیں, ایسا انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. کچھ لوگوں میں نے بھی دیکھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر 3 بار یوں کرتے, پھر یوں انگلی کو مارتے, وہی حصار باندھنا بولتے ہیں اس کو. نہانے سے پہلے حماموں میں بہت سارے لوگ اعوذ بکلمات تاکہ بولتے ہیں حصار باندھے, پانی کو پھینکتے ہیں. یہ سب نہیں, ہاں یہ پڑھنا ہے کلمہ, آپ کی حفاظت ہوگی. بات اپنی جگہ طے ہے حدیث میں جو بات آتی. اسی طرح دوسری جگہ جو مقامات حدیث میں جہاں تعوذ کا تذکر آتا ہے, ہر مشکل اور بدحالی کی آزمائش کے لیے تعوذ پڑھنا چاہیے. یاد رکھیے. آئیے اس تعلق سے جو روایت ملتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا, تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا, اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت سے, بدبختی کی پستی سے, برے خاتمے سے, اور دشمن کے ہنسنے سے. 4 چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ سکھائی. تو ہر مشکل اور بدحالی, ایسے مشکل اور بدحالی کی کیفیت پوری کی پوری, ان سے تعوذ, کیا لفظ دیکھیے, تعوذوا کہ پناہ مانگو, کس میں, باللہ اللہ سے, من کن کن چیزوں سے, 4 چیزیں پھر بتائی. تو یہاں میں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگنا چاہیے ہر بدحالی, مشکل اور آزمائش سے. تیسرا مقام جو حدیث میں ملتا ہے, جہاں تعوذ ہمیں سکھا گیا, ویسے سینکڑوں مقام ہے, میں تو چند رکھ رہا ہوں اس میں سے, وہ ہے غم, پریشانی, سستی, بزدلی اور خرچ سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھنا چاہیے. ہمارے پاس یہ سب چیزیں کہاں ہیں, خرچ میں بوجھ تلے دبے, سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے, بیمار ہے, پریشان ہے, سستی, بزدلی, کاہلی ہے, لیکن تعوذ نہیں پڑھ رہے. یہ پڑھنا چاہیے. آئیے صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں ہوتے تو میں آپ کی خدمت کیا کرتا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں ہوتے میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. میں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے. کیا دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم والے سے, عاجزی, کمزوری سے, کنجوسی سے, بزدلی سے, اور خرچ کے بوجھ سے, اور یہ کہ انسان مجھ پر غالب آ جائے. کتنے چیزوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. تو اللہ میں پناہ مانگنا بہت ہی بہترین دعا ہے, یاد رکھیے. اس سے بڑے ہی فائدے ہیں. بس اتنا ہی لفظ پڑھنا, اعوذ باللہ, اتنا ہی بولنا, اور کچھ بھی نہیں. جیسا استغفار کرنا, استغفر اللہ, اتنا ہی لفظ ہے, بس کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. سمجھ رہا, اتنا پڑھ لے کافی. تو ایسا اعوذ باللہ اس کو ہم کامن کریں. ہر مشکل, دکھ, درد, پریشانی, غم, تکلیف, ڈپریشن, عاجزی, سستی, کاہلی, خرچ کے بوجھ, سب کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چوتھا مقام جہاں ہم دیکھیں گے وہ ہے پورے دن شیطان سے حفاظت کے لیے بھی تعوذ ہے. ٹھیک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سنن نبی داؤد کی روایت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ فرمایا کرتے, تشریف مسجد میں جاتے تو یہ فرمایا کرتے. کیا فرماتے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. کیا فرمایا آپ نے کہ میں اللہ عظیم کی, اس ذات کریم کی, اور اس کی قدیم بادشاہت کی مردود شیطان سے پناہ چاہتا ہوں. کہ میں جو ہے, اللہ کے رسول کیا فرما رہے, میں اللہ عظیم کی اور اس کے ذات کریم کی اور اس کے قدیم بادشاہت کی اس وسیلے سے جو ہے شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ پڑھنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
آپ نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب وہ میرے شر سے دن بھر محفوظ ہو گیا۔ جب ایک انسان مسجد میں جا کے الفاظ کہتا ہے دن بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، تو فجر میں آپ جائے اس کو کہہ دے پورا دن محفوظ ہو گئے۔ سمجھ رہا بات؟ بہر آپ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں جگہ جہاں ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، طاؤس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، وہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرک سے بچنے کے لیے طاؤس کا حکم دیا۔ اس لیے کہ اللہ کے حدیث کبھی طویل ہے، اس کا جو معنی ہے مفہوم ہے وہ اس طرح آداب المفرد کی روایت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ شرک جو ہے بہت دھیرے دھیرے چونٹی کی چال سے مومنوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس آتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بت پرستی کے علاوہ بھی شرک ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھلا اور چھپا شرک ہوتا ہے، اور اس سے پناہ مانگنے کا طریقہ یہ، چھوٹے اور بڑے شرک سے پناہ مانگنے کا طریقہ یہ۔ آپ نے کہا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور جو میں نہیں جانتا اس کے بارے میں بھی استغفار کرتا ہوں۔ مطلب اگر میں نے کوئی چیز جان کر شرک کی یا انجانے میں، اللہ میں تجھ سے دونوں ہی معاملوں میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا ہے کھلے اور چھپے شرک سے پناہ مانگنے کی۔ تو اگر کسی سے شرک ہوا ہے یا ڈر ہے کہ ہو جاتا ہوگا، اس لیے کہ شرک بہت خاموشی سے چھپا ہوا شرک اصغر جو ہے بہت خاموشی سے آتا ہے، تو اس کے بچنے کا طریقہ یہ دعا، اس سے کھلے اور چھپا دونوں شرک جو ہے معاف ہو جاتا ہے۔ آئیے چھٹا مقام جہاں ہمیں طاؤس کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ یہ بری عادت، بری خواہش اور برے کاموں سے بچنے کے لیے طاؤس پڑھنا چاہیے۔ بری عادت، بری خواہش اور برے کاموں سے بچنے کے لیے طاؤس پڑھنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور یہاں جو واقعہ آتا ہے سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے، اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اللہ کے رسول یہ دعا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے بری عادتوں پر اور برے کاموں اور بری خواہش سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہاں بھی دیکھیے تین چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگی۔ میں سمجھتا ہوں اتنے واقعات تب تک ہم نے لے لیے، سب میں اللہ میں پناہ مانگی گئی۔ میں سمجھ رہا ہوں ہر موقع پر، ہر واقعے پر، ہر چیز کے لیے، ہر دکھ مصیبت کے لیے مانگا جا رہا ہے اللہ میں پناہ، اللہ میں پناہ، یاد رکھیں۔ آئیے ساتواں ایک واقعہ دیکھتے ہیں حدیث کے اندر جو ہمیں ملتا ہے طاؤس کا، جہنم کی آگ اور قبر کے عذاب سے بچاؤ کے لیے طاؤس۔ اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں جہنم کی آگ کی گرمی اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جہنم کی آگ کی گرمی اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہاں بھی دیکھیے طاؤس پڑھا گیا۔ آٹھواں مقام جہاں یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے طاؤس پڑھا گیا، یا طاؤس کے فضائل جو پتہ چلتے ہیں، فائدہ نہ دینے والے علم سے بچاؤ کے لیے بھی طاؤس پڑھا گیا، جو علم فائدہ نہیں دیتا۔ آئیے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ابن حبان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ینفع۔ کیا فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میں ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو فائدہ دے، اور ایسے علم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو فائدہ نہ دے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے۔ آج کے جدید دور میں علم کا بحران ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بس ہر طرف، جس کو کہتے ہیں ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹا، ہر طرف سمجھے نا، ہر طرف ہر کوئی کچھ نہ کچھ انفارمیشن دے رہا ہے، لیکن اس میں کون سی فائدے مند اور کون سی فائدے مند نہیں ہم نہیں جانتے۔ تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ پناہ مانگے، ایسا کچھ بھی ویڈیو دیکھ رہے، آڈیو سن رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، جو یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم کو ایک چیز پڑھ لے اور ہمارا ایمان اور دین سے بھی ہم خارج ہو جائے۔ ہو رہا ہے، لوگ یہ واقعہ سنا رہے، صبح تک اچھا مسلمان تھا، شام سے بولتا ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ میں پناہ مانگے کہ ہم ویسا علم حاصل کریں جو فائدہ مند ہو، اور ایسے علم سے اللہ میں بچائے، دور رکھے جو فائدہ مند نہ ہو۔ نوواں مقام جو حدیث میں آتا ہے، یاد رکھیے، جسم کے اعضاء کی برائی سے بچنے کے لیے طاؤس۔ جسم کے اعضاء، باڈی پارٹ کی برائی سے بچنے کے لیے بھی طاؤس پڑھا گیا۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اور یہ جو ہے روایت سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے دعا سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو، مطلب دعا سکھانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی۔ دعا کے الفاظ بڑے خاص ہیں، سنیے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، اپنی نظر کی برائی سے، اپنی زبان کی برائی سے، اور اپنے دل کی برائی سے، اور اپنے منی کی برائی سے۔ اسی کو علماء لکھتے ہیں کسی کو اگر ایسا مسئلہ ہو، ڈر ہو کہ وہ زنا کی طرف جا رہا ہو، زنا میں مبتلا نہ ہو جائے، تو زنا سے بچنے کی دعا بھی ہے،
چونکہ وہ منی کا شرح ہے، تو یہاں ساری چیزیں سکھا دی گیا. سمجھ رہے آپ بات؟ اور ترتیب دیکھیے اس کی کہ میں پناہ مانگتا ہوں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے پناہ سکھائی جا رہی ہے کان کی برائی سے، نظر کی برائی سے، مطلب سننے کی، دیکھنے کی برائی سے، اسی طرح جو ہے زبان کی برائی سے، بولنے کی برائی، دل کی برائی سے مانا سمجھ کی اور سوچ کی برائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے، اور ساتھ میں منی کی برائی سے. بڑی بہترین دعا یاد رکھیے. اسی طرح 10ویں جگہ جہاں ہم کو طاؤس حدیث میں سکھایا گیا وہ ہے تمام برائیوں سے بچنے کے لیے طاؤس پڑھنا چاہیے، تمام برائیوں سے بچنے کے لیے. اور ایسا سکھایا گیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سنن ابن حبان کی روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برص سے، دیوانگی سے، کوڑ سے اور تمام بری بیماریوں سے. تو یہ ہم کہیں گے تمام قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے طاؤس سکھایا گیا. تمام قسم کی بیماری سب اس میں آ گئی. اب یہ بیماریوں کے تعلق سے یہ دعا بڑی کامن ہے، اور یہ دعا میں کئی سالوں سے اس کو دیکھتا ہوں. جب چھوٹے تھے تو کسی زمانے میں چوہوں سے ہونے والی ایک بیماری پھیلی تھی کسی ٹائم میں، 1997 کی یہ بات، ٹھیک، اور بیماری پھیلی تھی. آپ کو بتایا نا کچھ ہمارے آس پاس کے علاقوں میں ہوئی تھی چوہوں سے ہونے والی بیماریاں. اس کو ویسے تو تعاون عام زبانیں بول رہے تھے، بٹ لیکن کیا ہے اس کا سائنٹیفک نیم کیا تھا میں بھول گیا ہوں ابھی. تقریباً 23 سال پرانی بات ہو گئی، سمجھ لی 23-24. تو تب یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، مجھے اچھے سے یاد ہے. ہم اسکول میں تھے تو بیماری کے بارے میں باتیں چل رہی تھی، اسکول کو چھٹیاں تھی، ٹھیک ہے، اور امتحان وغیرہ بھی آگے پیچھے کیے گئے تھے. تو تب یہ بیماری کی دعا ہم نے دیکھی تھی، لوگ اس کی چٹھیاں بناتے تھے اور گھروں کے دروازے پہ لگا دیتے، اور یہ کہتے تھے دروازے پہ جس کی لگی رہی بیماری آتی دیکھتی اور پلٹ کے چل جاتی. پڑھنے سے بیماری سے حفاظت ہوتی بات ہے، چٹکا کے لگانے سے لگانے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ یاد کرے تو یہ ٹھیک بات، لیکن مقصد یہ ہو کہ لگانے سے بیماری دیکھ کے چلے جاتی، ایسی کوئی روایت نہیں، ایسی کوئی صحیح بات موجود نہیں. ابھی بھی کورونا کے زمانے میں یہی ہوا، یہ دعا کو کافی سرکولیٹ کیا گیا اور لوگوں نے اس کو پرنٹ کر کے گھروں پہ لگا دیا. لگانا اصل نہیں. اور میں آج بھی گزر رہا تھا یا صبح واکنگ کرتے تو کئی دروازوں پہ لگی ہوئی یہ دعا کو 3-3 4-4 ریپیٹیٹو پرنٹ کیا ہوا ہے، کاپی پیسٹ سب لگا دیا. بولے اب یہ گھر پہ لگی تو گھر محفوظ ہو گیا. ایسا نہیں، یاد رکھیے، اس سے نہیں بلکہ اس کو پڑھنا ہے. تو یہ دعا بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برص سے، دیوانگی سے، کوڑ سے اور تمام بری بیماریوں سے. یاد رکھیے. اب ایک سوال یہ ہے، کیا بیماری بری چیز ہے؟ نہیں، بیماری بری چیز نہیں ہے، لیکن یہاں جو بات سکھائی جا رہی ہے اس سے پناہ مانگنا سکھائی جا رہی ہے. ورنہ ہوتا ہے لوگ جو بیماریوں کے نام آتے بولتے ہی بیمار ہونے والے لوگ برے ہیں اس لیے کہ پناہ مانگ. نہیں، بیماری سے پناہ مانگنا ایک عام بات ہے. کیا بیماری جس کو ہوتی ہے برا ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے گناہ گار ہو تو اس کے لیے وہ بیماری خیری ہے پھر بھی، اس لیے کہ اس کے گناہوں سے جڑ جائیں گے اگر توبہ کر چکا ہے. اور اگر ایک مومن اور بیماری آئی ہے تو اس کے اجر اور اس کے درجات میں بلندی ہوں گی، اس سے یہ بھی اس کے فائدے مند. ہم نہیں جانتے کس کو کیسی آتے، لیکن بہت سی بار جو بیماریوں سے بچنے کی دعائیں آتی ہیں لوگ ان بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو بولتے تم گناہ گار ہے، بولے تم کو یہ ہوئی اس وجہ سے تم کو بیماری ہوئی، ورنہ اگر تم یہ پڑھتے تو ایسا نہیں ہے. تو یہاں جو بیماریوں کے تذکرے آ رہے وہ بیمار کوئی برے لوگ نہیں ہیں، لیکن بیماری سے بچنے کی دعا سکھائی جا رہی ہے. تو یہ 10 چیزیں تھی جہاں ہم حدیث میں دیکھتے ہیں طاؤس سکھایا گیا. اب آئیے سرسری طور سے طاؤس کہاں کہاں پڑھ سکتے، چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. مثالوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پناہ مانگنے کی دعائیں وغیرہ آئیں گی. پہلی جگہ جہاں ہم کو طاؤس پڑھنا ہے، اس کی جو مثال ہے، جو پہلی مثال ہے وہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کو ہمیشہ طاؤس پڑھنا ہے اندر، ہمیشہ، ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے خود قرآن نے فرمایا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر اس کی 98 میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ قُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ قرآن پڑھنے کے وقت مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. تو قرآن سے پہلے ہم کو طاؤس پڑھنا ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں. جتنے بار پڑھیں گے، جب پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا مقام یاد رکھیں، جو طاؤس کی مثال ہم دیکھیں گے حدیث سے، وہی ہے برا خواب دیکھنے پر 3 بار طاؤس پڑھنا اور 3 بار جو تھکانا یا تھوکنا. یاد رکھیں، تھوکنے کی بات، تھکانے کی بات کرنا ذرا ڈینجرس رہتا. بہرحال 3 بار یہ کرنا یاد رکھیے. لیکن یہ عمل ہے سنت سے بالکل ثابت ہے اور یہ بالکل واضح ہے. یہ جب تھوکنے کی باتیں، تھکانے کی باتیں ہوتی ہے، اسپٹنگ کی باتیں ہوتی ہے، تو کسی بجائے کے منہ پہ تھوکنے کا، بیماری پھیلانے کو تھوکنے کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے. یہ اپنی حفاظت کے لیے اکیلے میں یہ تھوکنے کی بات کی جا رہی ہے. اور انسان کو تھوکنا، اکیلے میں تھوکنے میں کوئی مانیت نہیں ہے. صحیح جگہ تھوکے، یہ اصل چیز. صحیح جگہ سے مراد نالی میں، گڑھے میں، یا ایسی جگہ جب کسی چیز میں دھاگ دے وہ ایک الگ بات. لوگوں پہ تھوکنا بیماری پھیلانے وہ تو غلط. تو یہاں
یہ حکم دیا گیا. اب یہ کیا ہے, اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, لوگ خواب میں ڈر کے اٹھ جاتے ہیں رات میں, پھر بولتے کیا کرنا ہے, تو ان کے لیے سولوشن اس حدیث میں آ رہا ہے. اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر, سنن جو ہے ابو داؤد کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, ابن حبان, اور کئی روایتیں ایسی آتی ہے, اور اس میں کچھ الفاظ بھی الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن میں ایک کامن بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا, جب کوئی تم میں سے ایسا خواب دیکھے جس کو برا سمجھے تو اپنی بائیں طرف, مطلب لیفٹ ہینڈ کی طرف 3 بار تھوکے اور شیطان نے پناہ مانگے 3 بار, اور کروٹ بدل کے سو جائے. مطلب خواب سے ڈر کے اٹھا, ٹھیک, خواب سے ڈر کے اپنی بائیں طرف 3 بار تھوکے, بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف 3 بار تھوکے, اور 3 بار کیا پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. پھر اس کے بعد جب سوئے تو کروٹ بدل کے سو جائے. کچھ روایت میں ایسے بھی الفاظ ہے 3 بار تھوکے اور شیطان نے پناہ, مطلب اللہ میں پناہ مانگ کے شیطان سے کروٹ بدل کے سو جائے. تو کچھ نے کبھی 3 بار کرے, اعوذ باللہ من الشیطان ایک ہی بار پڑھے. کچھ میں ایسے معنی ہے حدیث کے الفاظ کی معنی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان, 3 بار تھوکے اور ہر تھوک کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان. یہ تینوں الفاظ آتے ہیں, لیکن سب سے بہتر یہ ہے 3 بار تھوکے اور 3 بار پڑھے, کیونکہ یہ الفاظ کافی زیادہ حدیثوں کے. لیکن ایسے معنی کی بھی حدیث سے آتی ہے کہ 1 بار اور 3 بار پڑھنا, اور 3 بار تھوکنا, 1 بار تھوکنا پھر اعوذ باللہ, پھر 1 بار کرنا اعوذ باللہ, ایسا بھی آتا ہے. بہرحال لیکن یہ جو سب سے مشہور روایت ہے وہ اس طرح سے کہ وہ 3 بار تھوکے اور 3 بار شیطان میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے, اور پھر کروٹ جو سو رہا تھا لیفٹ تھا تو رائٹ ہو جائے, رائٹ تھا تو لیفٹ ہو جائے, ٹھیک, کروٹ بدل لے. اسی طرح جو ہے تیسرا مقام جہاں حدیث میں جو مثال میں دوں گا آپ کو جو آتا ہے وہ ہے کتے کے بھونکنے پر بھی اللہ کی پناہ مانگے. مطلب کہاں پڑھنا ہے تاؤس, تو کتے کے بھونکنے بھی اللہ کی پناہ مانگے. آپ نے فرمایا جب تم رات میں کتے اور گدھے کو آواز سنو تو اللہ میں پناہ مانگو, چونکہ وہ چیز دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے, چونکہ وہ شیطان کو دیکھتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اسی طرح چوتھی جب مرغ کی آواز سن کر اللہ کا فضل, اور گدھے کی آواز سن کر اللہ میں پناہ مانگنی چاہیے. مرغ کی آواز سن کر اللہ کا فضل مانگنا چاہیے, گدھے کی آواز سن کر اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مرغ بانگ دیتے ہوئے سنو تو اللہ سے اس کی فضل کا سوال کیا کرو, کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے, اور ظاہر سے فرشتے جب اترتے کسی جگہ تو وہ اچھے ہوتے, ان کا اترنا برکت کی علامت ہے. تو فوراً مرغ کو دیکھے, چونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے, تو ہم نے دعا کرنا چاہیے, چونکہ وہاں فرشتے موجود ہیں, مطلب اچھا مقام ہے, اچھی گھڑی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو وہ پڑھنا چاہیے, یاد رکھیں. اور عموماً اگر آپ کو دیکھنا ہے مرغ کب بانگ دیتے ہیں اور کب شروع کرتے ہیں, بالکل تہجد کا ہی وقت ہوتا ہے, پورے ایک ساتھ شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ کا نیا مرغہ نہیں جو شروع کرتا ہے بانگ زیادہ دینا, وہ تو سیکھتا ہے, لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو آپ دیکھیے رات میں وہ دیتا ہے, تہجد میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے فجر تک, پھر اس کے بعد کبھی ہی دیتا ہے, دن میں ہمیشہ نہیں دیتا ہے, ٹھیک, تو کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو, کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ رہا ہے. تو مرغا فرشتے کو دیکھ رہا ہے, دعا کرنا چاہیے اس کے بانگ پر, اور گدھا جب چلا رہا ہے تو شیطان کو دیکھ کے چلا رہا ہے, تو اللہ ہم پناہ مانگنا چاہیے چونکہ اسے شیطان کو دیکھا, ٹھیک ہے, یہ بات پتہ چلے. 5واں مقام جب انسان کو مانگنا چاہیے تعوذ, مطلب اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے, وہ ہے بیوی سے ہم بستری کرتے وقت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا, اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ, اور جو تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ. تو اگر اس کی صحبت سے کوئی اولاد مقدر میں ہوں گی تو شیطان اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گا. تو یہاں بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے. یہاں بھی دیکھیے کیا ہے, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگنا ہمیں سکھایا جا رہا ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو 6واں مقام جہاں اللہ میں پناہ مانگنے کی جو مثال میں دوں گا آپ کے سامنے, بچوں کو اللہ کی پناہ میں ہمیشہ دینا چاہیے. جو چھوٹے بچے تو ان کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کی پناہ میں یہ دعا دے کر دیتے. صحیح بخاری کی روایت, آپ فرماتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ. نظر بد سے بچانے کے لیے, شیطان سے حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے. لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس آنے کے بعد روایت میں آتا آپ نے یہ چھوڑ کر وہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. لیکن یہ بھی آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے, ہر زہریلے جانور سے, ہر نقصان پہنچانے والی نظر سے. تو بچوں کی حفاظت کے لیے بھی یہ بہترین دعا, اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ مثال ملتی ہے حدیث میں کہاں پڑھنا چاہیے تھا. اگر ایک بچہ ہے تو اعوذ بکلمات اللہ, اور اگر 2 بچے ہیں اعوذ بکما جو ہے کلمات اللہ, اس طرح سے. اور اگر 2 سے زیادہ ہے مطلب بچے ہیں تو اعوذ کم, ٹھیک, تم سب کو میں اللہ کی پناہ, میل فیمیل دونوں اس میں آ جاتے ہیں, کما کے اندر بھی دونوں آ جاتے ہیں, یاد رکھیے. تو یہ اس طرح سے الفاظ میں ادا ہوں گے, یاد رکھیے.
اسی طرح جو ہے 7ویں جگہ جہاں ہمیں پڑھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نئی سواری اگر انسان خریدے یا نکاح کے بعد بیوی سے پہلی بار ملے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے. اور وہ دعا کیا دیکھیے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ. کیا فرمایا؟ اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کی جبلت اور اس کی طبیعت کے خواستگار ہوں، مطلب اس کی اچھائی کر جو ہمیں طلبگار ہوں، اور جو خیر و بھلائی تو نے دی ہے اس کا طلبگار ہوں، اور اس کے شر اور اس کی جبلت اور طبیعت میں تیزی طرف سے جو ودیت شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. مطلب جو تو نے اس کے اندر خیر رکھا ہے اللہ میں خیر کو طلب کرتا ہوں، اور جو تو نے اس کے اندر شر رکھا ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا میں سے. اسی طرح 8واں مقام جہاں سکھایا گیا وہاں ہے غصے کے دوران تعوذ پڑھنا چاہیے. یہ بھی ہم بھول جاتے، میں نے شروعات میں رکھا کہاں پڑھنا. یہ مثالوں میں جو ہم 8ویں دکھ رہے، میں نے شروع میں جیسا کہا تھا ہم کہیں بھی نہیں پڑھتے، یہاں بھی پڑھنا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، لمبا واقعہ، خالی میں آپ کو مفہوم رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو اتنا غصہ آیا، روزہ تیز سانس لے رہا تھا کہ جیسا کہ ایک سانڈ ہوتا ہے نا، غصے میں آتا سانس لے رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے کلمہ ایک جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ چلا جائے گا. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، غصہ چلا جاتا ہے. پھر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. کچھ ضعیف روایت ہے لیکن اس کا مفہوم بہرحال کچھ حد تک صحیح بھی ہے. وہ اس معنی میں ہے کہ جا کر اگر اس کو غصہ آئے تو وضو کر لے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور پانی سے آگ بجھ جاتی ہے. سمجھ رہا؟ تو بہرحال یہ کر سکتا ہے. اس طرح 9واں مقام جہاں ہمیں پڑھنا چاہیے یاد رکھیے وہ یہ عقائد میں شیطانی وسوسے آئے تو تعوذ پڑھنا چاہیے. عقائد کے اندر شیطانی وسوسے آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، شیطان نے تمہارے میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اور ایسی سوچ دل کے آخر میں بولتا اللہ کو کس نے بنایا. اور جب یہ سوچ انسان میں آتی ہے نکل کر چلا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. جب یہاں تک معاملہ آپ پہنچ جائے تو اللہ سے پناہ مانگنا اور خاموش ہو جانا چاہیے. فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور خاموش بیٹھ جانا چاہیے. اور یہ وسوسہ بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، تو یہ اس کا حل ہے، یاد رکھیے یہ اس کا حل ہے. لیکن ایک چیز جو آتی ہے لوگوں کو بہت ساری بار وسوسہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں وہ سوال ہے، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے اس پہ رکنا پڑے گا. وہ کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اے کو کس نے بنایا، کوئی کہے بی نے بنایا، بولے بی کو کس نے بنایا، کوئی کہے سی نے بنایا، سی کو کس نے بنایا، بولے ڈی نے بنایا، ڈی کو کس نے بنایا، ای نے بنایا. لیکن آپ کو آخر میں ماننا تو پڑے گا ایک ذات ایسی ہوں گی جو بغیر بنائے کی بنی ہوں گی، ورنہ اس کے بغیر یہ کیلکولیشن یہ لوپ ختم ہی نہیں ہوگا، کبھی چلتے ہی رہیں گا. اس کو کس نے، اس کو کس نے، اس کو کس نے. لیکن اللہ کی ذات میں کس نے بنایا کیسا، اس پہ غور نہیں کرنا ہے ہم کو، یاد رکھ فکر نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا. اور کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اگر ایمانی اعتبار سے کوئی کمزوری آپ کو نظر آئی تو کیا پڑھنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ پڑھ لینا، سمجھا بات؟ تو لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی ذات کے تعلق سے وسوسہ پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو عقائد میں اگر وسوسہ شیطانی پڑھنا چاہیے. 10واں مقام اور آخری جو مثال آج میں رکھوں گا تعوذ کا پڑھنا چاہیے. شیطان اگر نماز میں وسوسہ ڈالے تو تعوذ پڑھنا چاہیے. اور یہ جو میں نے 10 پوائنٹس یہ چنے گئے تھے یہ سارے ایسے تھے جو کامنلی لوگوں کو ہوتا ہے اور کہاں پڑھنا چاہیے وہ میں نے رکھا. حدیث کے اندر میں نے جنرل رکھا دعاؤں کی شکل میں، لیکن یہاں جو مثالیں رکھی وہ سب مخصوص واقعات سے ریلیٹڈ تھی، کہاں پڑھنا چاہیے. تو آئیے شیطان اگر نماز میں وسوسہ ڈالے تو کیا تعوذ پڑھنا چاہیے. ایک صحابی فرماتے ہیں جن کا نام جو عثمان بن ابی العاص تھا، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میری نماز میں حائل ہو گیا اور مجھے قرآن بھلا دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک شیطان ہے جس کا نام جو خنزب ہے یا خنزب یا خنزب نام آتا ہے، خنزب ہے. جب تجھے شیطان کا اثر معلوم ہو تو پناہ مانگ اس سے اور بائیں طرف، بائیں لیفٹ ہینڈ کی طرف، یہ دایاں ہوتا ہے اور یہ بایاں ہوتا ہے، بائیں طرف 3 بار تک، مطلب ایسا تھوکنا کہ تھوڑا تک نکلنا، تک بولے تو لٹرل نہیں تھوکنا ہے. اور یہ جتنی عمل تھوکنے کے سب اکیلے میں کرنا ہے. حدیثوں میں نیند میں اٹھے تو ظاہر سی بات ہے پڑوسی سونے والے پہ نہیں تھوکنا ہے. نماز میں اگر وسوسہ تو نماز پڑھنے والے پہ نہیں تھوکنا ہے، یہ اکیلے بھی ہوں گا. تو 3 بار کرے، ٹھیک ہے، بائیں طرف تھوکے اور نماز کے اندر ہی جو ہے یہ 3 بار ہی ایسا کرنا ہے. وہ فرماتے ہیں صحابی میں نے نماز کے اندر ہی ایسا کیا اور شیطان مجھ سے دور ہو گیا. تو یہ نماز جب اکیلے پڑھے اس کے لیے نوافل وغیرہ ہے. اور اگر فرائض میں بھی آ رہا ہے بہت انسان پریشان ہے تو پھر لیفٹ سائڈ کھڑے ہونا اور پھر ایسا ادھر کرنا جب کوئی آدمی نہ ہو. یا پھر علماء لکھتے ہیں اگر ایسا مسئلہ فرض نماز میں اس کو بہت مشکل میں آ رہا ہے تو پھر اپنے جیب میں وہ کریں گا یا ہینکر چیف پہ کریں گا، ادھر منہ کر کے ہینکر چیف پہ دستی پہ کریں گا، لیکن آدمی پہ نہیں کر سکتا وہ. اگر فرض نماز میں ایسا ہو رہا یا نفل میں بھی ہو رہا، جیسا آپ تراویح وغیرہ پڑھ رہے ہیں، لمبی پڑھنا ہے، دل بھی بول رہا لیکن شیطانی بہکا رہا، اب بازو میں آدمی کھڑا ہوا ہے تو بھی نہیں سکتے، مسئلہ بھی ہو رہا، تو پھر کیا کرنا ہے معلوم آپ کو؟ علماء لکھتا ہے تو جیب میں یا تو ہینکر چیف لے یا
جو بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ٹیشو پیپر ہو سکتا ہے، اس پہ کر کے کریں. انسان پہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یاد رکھیے. تو یہ فتوی بہرحال موجود ہے. اور یہاں تھوکنے سے مراد ایسا بلو دینا ہے، ہوا کے ساتھ تھوڑا سا تھوک لعاب اڑنا چاہیے، یاد رکھیے یہ اس طرح سے کرنا ہے. تو بہرحال یہ تھے قرآن میں طاؤس کا تذکرہ کہاں کہاں مانگا، کس کس نے 10 واقعات دیکھے. حدیث کے اندر ہم نے 10 دعائیں سیکھی طاؤس کے ذریعے، اور ہم نے اس کے بعد چند مثالیں میں نے رکھی آپ کے سامنے، چند کیا 10 مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ طاؤس کہاں کہاں پڑھنا چاہیے. اور خود وہ جو 10 مثالیں قرآن حدیث تھی تو وہاں بھی پتہ چلا کہاں پڑھا جائے گا، یہاں بھی پتہ چلا کہ کہاں پڑھنا چاہیے. تو یہ تھے طاؤس، اس کے فضائل اور ثمرات. تو گویا ہم نے آج 30 پوائنٹ دیکھیے، 10 پوائنٹ قرآن کی شکل میں، 10 پوائنٹ حدیث کی شکل میں، 10 پوائنٹ طاؤس کہاں کہاں پڑھنا چاہیے اس کی شکل میں دیکھیں. تو ہمیں چاہیے ہم طاؤس کا ورد کریں، طاؤس کو پڑھتے رہے، اللہ پر ہمیشہ مانگے. جب بھی کوئی برائی دیکھے، شر دیکھے، ظلم دیکھے، ستم دیکھے، مصیبت دیکھے، پریشانی دیکھے، ڈر لگے، خوف ہو، گھبراہٹ ہو، نیند میں سے ڈر کے اٹھ جائے، شیطان وسوسے ڈالے، نماز میں وسوسے آئے، ایمان میں وسوسے آئے، کوئی بھی ایسا ہو رہا تو آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے. یاد رکھیے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اور قرآن جب آپ پڑھے تب بھی پڑھنا ہے. فتنے اور فساد سے لوگوں کی بچنے سے کرنا ہے، شیطان سے بچنے کرنا ہے، جنوں سے بچنے کے لیے کرنا ہے، سب کے لیے تعوذ ہے. یاد رکھیے. اور ہم نے لورز ڈے، محبت کرنے والوں کا دن. محبت تو بہرحال بہت اچھا لفظ ہے، اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، لیکن یوم عاشقی بہت زیادہ سوٹیبل ہے. یہ ایگزیکٹ پریسائز ہے، یہ جو ٹارگیٹ مطلب وہ ہے. اور آج کل کے زمانے میں کہوں تو یہ ویلنٹائنس ڈے کیا بن چکا ہے. یہ میں نے آج سے میں سمجھتا ہوں 10 سال پہلے ویلنٹائن ڈے کی تھوڑی سی ہسٹری بتائی ہوئی. آپ میرا ایک 19 منٹ کا لیکچر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہسٹری اور تھوڑی بہت باتیں آپ کو دیکھنا ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس ٹائم میں تو یوم عاشقی تھا. اب میں آپ کو لٹرل سینس میں اگر کہوں، چونکہ یہاں بزرگ لوگ بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو انٹرنیٹ کو نہیں جانتے، یہ یوم عاشقی سے بڑھ کر یہ صرف کیا بولیں گے آپ اس کو، جنس پرستی کا دن بن چکا ہے. مطلب یہ ویلنٹائنس ڈے کا حال یہ کہ آپ کو ہوٹل خالی نہیں ملنے والی اس دن، اور ہوٹل آور سے اس دن جاتی ہے. یہ میں فیکٹس بتا رہا ہوں آج کے زمانے کے. مطلب آج تو یہ یوم عاشقی تو پھر بھی سمجھ میں آتا تھا، یہ آج جو ہے لوگ جو زندگی بھر پھر ملنے والے نہیں ہیں، آج مل کر وہ کام کریں گے جو میاں بیوی ساتھ کرتے اور اس کا زندگی بھر منہ نہیں دیکھیں گے دوسرے کا. تو گویا شیطان نے جہاں عاشقی کرائی اور عاشقی سے اب یہاں اس لیول اور اس کا زار اس در پہ لایا. اب میں کیا بولوں، لوگ بول رہے ہیں ایسا نہیں، یہ محبت کا دن ہے. ایسا ماں کو باپ سے محبت ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہے، بیٹے کو جو ہے ماں باپ سے محبت ہے، بھائی کو بہن سے محبت ہے، بہن کو بھائی سے محبت ہے. یہ کوئی ایسا دن ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ایسا. میں نے کوئی بھائی بہن کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہوئے جو اس کے ریئل بنانے والے لوگوں کو نہیں دیکھا. یورپ میں کوئی بھائی بہن نہیں مناتے اس کو. یہ تو خالی اس دن کو منانے کے لیے لوگوں کو ابھارنے کے لیے بتا دیا گیا بولے محبت کا دن ہے. یہ پیورلی جو ہے یہ اس محبت کو کہتے ہیں. یہ عام محبت نہیں ہے، عشق والی جو محبت ہوتی ہے جو اپوزٹ جینڈر کو ایک دوسرے سے ہوتی ہے، وہ محبت والا دن ہے. یاد رکھ. اور اس میں اب تو یہ اتنی گھنونی شکل لے چکا ہے، یہ صرف میں نہیں، نان مسلم لوگ بھی اس سے پریشان ہیں. ان کی نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہے. یاد رکھ، برباد ہو رہی. تو بہرحال اب منا سکتے ہیں جو دن اتنا نقصان کا، جو دن اسلامی طور سے سینکشن نہیں، جو دن شریعتاً جائز نہیں، جو دن عاشقی کے نام سے منایا جا رہا ہے جو شریعت میں درست نہیں. شادی سے پہلے یاد رکھیے ایسے دنوں کو یاد رکھیے شریعتاً منایا نہیں جا سکتا، چاہے آپ میاں بیوی کیوں نہ ہو. دوسرا کیا جان بوجھ کر ویلنٹائن ڈے پہ شادی کر سکتے ہیں؟ یار یہ کس قسم کی احمقانہ حرکت ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. خاص طور سے اس دن شادیوں کو رکھنا یہ کس قسم کی احمقانہ حرکت ہے، بالکل ہی درست نہیں ہوگا. یاد رکھیے ہاں آپ نے شادی طے کی اور اتفاق سے اس دن طے ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس دن خاص طے کرنا درست نہیں. یاد رکھیے. اور یاد رکھیے ویلنٹائن ڈے کے دن پارٹی میں شامل ہونا میں نے بتا دیا اس کی حقیقت کیا ہے. یہ کون سی پارٹی کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کس قسم کی پارٹی ہونے والی ہے. بہرحال شریعتاً اس میں نہ آپ جائیں، نہ اس کو منائیں، نہ اس دن خاص شادی رکھے، نہ بیوہ بیوی ہونے کے ناطے اس کو منائیں، نہ آپس میں منائیں، نہ دوسروں کے ساتھ منائیں، نہ اس دن کوئی چیز کرے، نہ دوسرے منائے تو اسے پارٹ لے، نہ ان کو مبارکبادیں، کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کی. یاد جب اذان ہوتی ہے تو عورتیں سر پہ دوپٹہ ڈالتی ہے اور کچھ آدمیاں ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے کہ اذان ہوئی تو عورتوں نے اوڑھنا پہن لینا اور آدمیوں نے ٹوپیاں پہن لینا؟ بھائی نے ایک سوال کیا، کیا اذان کے وقت عورتیں دوپٹہ ڈال لیتی ہیں، آدمی ٹوپی پہن لیتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یاد رکھیے اذان کے وقت خاص طور سے سر کو ڈھانکنا واللہ عالم، میں نے اس کو کبھی نہیں پڑھا. لوگوں نے خاص طور سے اذان کے وقت کے اتنے فضائل باندھ دیے. ایک فضیلت تو آپ نے بھی سنی ہوں گی، میں نے تو بہت سنی کہ ایک عورت تھی، اب ان کو کیسا پتا چلا مجھے نہیں معلوم، لیکن تھی وہ، اور بولے وہ سب پیخانے میں گئی اور بیٹھنے والی تھی اور اذان ہو گئی. سنا اپنی قصہ؟ اور اس نے انتظار کر لیا اذان کا کہ نہیں بیٹھنا، اذان ہو رہی، نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کی مغفرت ہو گئی. اب لاجیکلی پورا کیس میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا ہوا. انہیں خود آ کے بولی کہ میں ایسا نہیں بیٹھی، میری مغفرت ہو گئی. اس نے نہیں بیٹھی، آسمان چھت پھٹ گیا، حمام کے اوپر سے چیز پڑ گئی اور آواز آئی تیری مغفرت ہو گئی. مطلب اس کو کیسا پتا چلا؟ لیکن یہ قصے آپ نے بہت سنے ہوں گے. اذان کے وقت انہوں تھوڑا رک گئے تو یہ مل گیا، اذان کے وقت اٹھ کے بیٹھ گئے تو یہ مل گیا، اذان کے وقت بیمار کو اٹھا کے بٹھا دیتے، اٹھ بیٹھ وہ کر دیں. تو بہرحال یہ کیسا ہے؟ تو اذان کے وقت خاص طور سے سر ڈھانکنا
خاص طور سے ٹوپی پہننا میں سمجھتا ہوں وہ نہیں. ہاں ٹوپی پہنا رہے تھے کس کو آپ اور اذان ہوگی تو یہ ڈر آ گیا اللہ کا کہ نہیں ٹوپی نہیں پہنانا چاہیے کسی. ٹوپی پہنانا مطلب سمجھ نا یہ ٹوپی نہیں, وہ دوسری ٹوپی پہنا رہے تھے آپ. لے بیڑو یہ سب سے اچھی چیز ہے, ایسا ویسا. اذان ہو گئی تو یاد آ گیا نہیں اذان ہے, نماز ہے, کامیابی ادھر ہے, رشوت خوری میں, چوری میں, جھوٹ میں, دھوکے میں نہیں ہے, اور اپنے کو مرنا ہے, جانا ہے. نہیں توبہ چلو ٹوپی نہیں پہنتا پھر آتا میں دیکھو اور سیدھا, یہ ایک الگ بات ہے. خاص ٹوپی کو پہننا, سر کو ڈھکنا واللہ عالم. عمومی اعتبار سے عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پلو ڈالے رکھیں. عمومی خصوصی اعتبار سے اپنے گھروں میں اکیلی ہے تو پھر اس کو کوئی ضروری نہیں ہے. اور تو ایسی کوئی روایت تو میں نے کہیں نہیں پڑھی کہ یہ اذان کا احترام یہ کہ سر ڈھکا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی ضروری چیز تو نہیں ہے. کوئی کرتا ہے احترام میں ایک الگ بات ہے, لیکن ثابت شدہ کرنا چاہیے, مستحب, صحابیات نے ایسا کیا, صحابہ نے کیا, کئی بھی ایسی روایتیں بہرحال ہم کو نہیں ملتی. تو بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں یاد رکھی. کسی نے سوال کیا جو پناہ مانگنے کی دعائیں ہیں ایک بار دہرانا ہے, 2 بار یا 3 بار دہرانا چاہیے؟ دیکھیے جو دعاؤں کے تعلق سے دہرانا ہے, جیسا نیند میں سے اٹھ کے ڈر کے تو آپ 3 بار تھوکنا ہے, 3 بار پڑھنا ہے, تو میں نے آپ کو بتا دیا. جان نہیں ہے تو 1 بار بھی کافی ہے, 2 بار بھی, اور آپ چاہے تو جتنی بار بھی پڑھ سکتے تاکہ آپ سمجھے نا آپ ڈر گئے کسی چیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ, یہ آپ کی مرضی ہے. اس میں چونکہ تعداد فکس نہیں ہے کوئی, جہاں فکس ہے وہ کون سی ہے, جو نیند میں سے اٹھنے کے بعد ڈر کر آپ کریں گے تو 3 بار کر کے 3 بار پڑھیں گے. باقی جگہ آپ کی مرضی, آپ دعا ہے, دعا کو جتنی بار دہرانا چاہے تاکہ اچھی ہو, اس میں آپ کر سکتے ہیں, اس میں مسئلہ نہیں انشاءاللہ. کسی سال کے رات سوتے ٹائم دعا کبھی تھک گئے تو سوتے سوتے کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے آپ دعا سوتے سوتے لیٹ کے بالکل بستر پہ کر سکتے ہیں. ایون آپ لیٹ کے قرآن پڑھ سکتے جو کو حفظ ہے پورا, جتنا آپ پڑھنا چاہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی مانڈی پر لیٹتے اور قرآن کی تلاوت کرتے, لیٹ کے پڑھتے آپ. تو آپ کو حفظ قرآن یاد ہے, کچھ دعائیں پناہ کی دعائیں, آپ تکیے پہ لیٹے اور آپ پڑھنا شروع کر رہے, تسبیح پڑھ رہے, تسبیح فاطمہ جو رات میں پڑھنا چاہیے, تھکان مشکل سے پریشانی سے اس کا حل یاد رکھیے. وہ اس کے بعد سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, آیت الکرسی ہے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں, سورہ ملک ہے, سب پڑھ سکتے ہو آپ لیٹ کے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ تھکے ہوئے ہو تو بھی, نہیں تھکے ہوئے ہو تو بھی پڑھ سکتے ہو آپ لیٹ کے انشاءاللہ. لیٹ کے پڑھنے میں دعاؤں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور دعاؤں کی شکل میں جتنی قرآنی آیتیں آتی, اور قرآن بھی اگر آپ پڑھے لیٹ کر کسی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ حائضہ ہوتی, آپ کی مانڈی پر سر رکھا ہوا ہوتا اور آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, جس سے پتہ چلا لیٹ کر بھی پڑھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ دعائیں بالکل لیٹ کر بھی رات میں سوتے وقت پڑھ سکتے, تھکے ہوئے ہو یا نہ تھکے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. کسی نے سوال کیا اکثر فرینڈ سرکل میں کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے اس کے آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے. کسی ایک انسان کو مخصوص کر کے صرف ستانے کے لیے, مذاق لینے کے لیے, بتانے کے لیے شیطانی حرکتیں بہت زیادہ کرتا ہے, یہ برا ہے. اس طرح سے کرنا, اس میں آپ اللہ میں پناہ نہیں مانگ رہے بلکہ آپ کسی انسان کا مذاق اڑانے کے لیے کر رہے ہیں, یہ بالکل درست نہیں ہے. کوئی ایک دوست آیا تب خاص ٹارگٹ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے لیے پڑھے. ہاں آپ کو لگتا ہے کوئی شر پسند انسان آ رہا ہے تو اس کے آنے سے پہلے پڑھ لے آپ اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ تاکہ وہ بہتر. لیکن ایسا مذاق کے طور پر ٹارگٹ کر کے کرنا درست نہیں ہوئی, بلکہ یہ مذاق اس طرح سے کرنا اچھی بات نہیں, چونکہ یہ شریعت کے ایک عمل کا, یا شریعت میں جو چیز ایک دی گئی اس کے مذاق میں شامل ہوں گے, یاد رکھ. اس نے سوال کیا کین وی گیو قرآن ٹو نان مسلم وومن, what shall we instruct if any while giving them Quran, because my friend was restricted by someone to read the translation, please make this video out because there are a lot of misunderstandings among Muslims to restrict non-Muslim for reading Quran. دیکھیے قرآن آپ کسی بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں, خاص طور سے جب ترجمے کی بات ہو رہی ہے, اور جہاں ترجمہ نہیں اس کو عربک دینا ہے تو بھی یہ مسئلہ نہیں ہے, اس کو آپ دے سکتے ہیں. جیسا کہ بہت سارے جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہے جس کے اندر ایک بڑی پاپولیشن جو ہے کرسچنز کی ہے, معلوم آپ, جیسا کہ فلسطین میں لے لیجئے مثال کے طور پر, یہودیوں کی پاپولیشن ایک بڑی پاپولیشن. اسی طرح لبنان میں لے لیجئے ایک بڑی پاپولیشن, مطلب 40% کے اراؤنڈ کرسچن ہے لبنان میں, آپ کو معلوم, ٹھیک. اور سارے ان کے نام بھی ویسی ہوتے ہیں, عبد الرحمن عبداللہ ہی ہوتے ہیں, لیکن اس کا مذہب جب پوچھیں گے تو بتائیں گے نصارہ عیسائی ہے بول کے, ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ تو ان کو ٹرانسلیشن نہیں چلیں گے, وہ تو عربک ہی جانتے ہیں, سمجھ رہے ہیں بات, لہٰذا ان کو عربک دیا جائیں گا. لیکن ہمارے علاقوں میں تو پیورلی ٹرانسلیشن جاتا ہے. ٹرانسلیشن کو تو کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں, جو قرآن کے اوپر ریسٹرکشن آتے ہیں مسلمانوں کو آتے, وہ بھی ان کو نہیں آتے نان مسلم کو. یا ایسا قرآن جس میں عربی کو ٹرانسلیشن ہو تو بھی مسئلہ نہیں, اگر قرآن کے فتنے میں پڑھنے کا, قرآن کو فتنے میں ڈالنے کا, قرآن کے ذریعے امت مسلم کو فتنے میں ڈالنے کا ڈر نہیں ہے, تو آپ عربی میں دے سکتے ہوئے ٹرانسلیشن. بیٹر یہ ہے کہ آپ ٹرانسلیشن دے دیں تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. ٹرانسلیشن کو تو آپ کسی کو کسی بھی اس میں روک نہیں سکتے, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے غسل کرتا ہو, نہ کرتا ہو, کسی بھی حالت میں ہو. چونکہ نان مسلم ویسے ہی جو ہے وہ وضو کرتے ہیں نا, غسل کرتے ہیں. غسل اور وضو جو شرعی اصطلاح میں ہوتا ہے, نہانا منہ دھونا ایک الگ چیز ہوتی ہے, شرعی اصطلاح میں وضو اور غسل ایک الگ چیز ہوتا ہے, تو نہیں کرتے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ان کو دے سکتے ہیں. تو کسی بھی عورت کو آپ قرآن کا ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں. ٹرانسلیشن کے حد تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یاد رکھیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت,
چاہے وہ کسی بھی حال میں رہتا ہو، چونکہ وہ قرآن کا ٹرانسلیشن ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن قرآن کی سمجھ ہوتا ہے، ایکچوئل قرآن نہیں ہوتا ہے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ اس لیے آج کل جدید جتنے بھی ٹرانسلیشن آتے ہیں اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، ٹرانسلیشن آف دا میننگ آف دا ہولی قرآن، قرآن کے معنوں کا ترجمہ ہوتا ہے، قرآن کا لفظی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کا لفظی ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ تو اگر ایسا کوئی کر لے تو پھر تو اللہ کا کلام ہی ہو گیا نا دوسرا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی یاد رکھ۔ تو قرآن کا ترجمہ اس کی سمجھ ہوتا ہے صرف، قرآن نہیں ہوتا کبھی۔ اسی لیے ہم عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں دینی اعمال کو نہیں کر سکتے، نہ اذان دے سکتے ہیں، نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی تکبیر کرنا تو اللہ بڑا ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، نہیں پڑھ سکتے آپ ایسا سورہ فاتحہ بسم اللہ، نہیں، کیوں؟ عربی میں ہی ہونا، چونکہ ترجمہ کبھی بھی اس کا اصل معنی نہیں دے گا، اسی لیے قرآن کو اصل سمجھنے کے لیے عربک کی طرف جانا بے انتہا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ہاں قرآن کا ترجمہ کچھ سمجھ دیتا ہے، ایگزیکٹ میننگ ایگزیکٹ اس کا معنی نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا عربی سیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ تو آپ اپنے نان مسلم فرینڈ کو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مسلم نان مسلم جو میل ہو یا فیمیل ہو، بالکل ٹرانسلیشن دینے میں تو کوئی ڈاؤٹ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، یاد رکھیے دیجیے۔ انسٹرکشن یہ دے سکتے کہ ٹرانسلیشن کو بھی وہ ادھر ادھر نہ رکھے، پھینکے نہ اس کو، اسی طرح اگر اس کے استعمال ختم ہو گیا تو اس کو کسی لائبریری میں یا کسی مسلمان کو دے دے، اس کا مس یوز نہ ہونے دے، اس کو گاربیج میں نہ ڈالے، اس کو سیکنڈ ہینڈ کاپی کی طرح بیچ نہ دے، اس کو سمجھے نا بڑائی وغیرہ کو، یہ سب انسٹرکشن کر کے آپ دے دے تو میں سمجھتا ہوں ریلیجیس ٹیکسٹ ہونے کے ناطے وہ بھی بڑے ریسپیکٹفلی اس کو انشاءاللہ عزیز رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ یہ کوئی بھی بشر کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے سوائے کوئی فرشتہ نازل کرے یا پردے کے پیچھے سے، یہ پردے کے پیچھے سے جو ہے اس کی تھوڑی تفصیل۔ میں نے سوال کیا کہ قرآن کی جو ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی سے بات کرے، کلام جو وہی بھیجتا ہے، اس کے 3 طریقے سے آیت میں آیت کا نمبر بھول رہا ہوں بہرحال، لیکن اس کے اندر 3 طریقے بتائے، یا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اپنے رسول کو بھیجتا ہے جو وہی کی بتا دیتا ہے، دوسرا وہ من وراء حجاب پردے کی آڑ سے، اور تیسرا طریقہ رہتا ہے کہ دل میں اللہ بات ڈالتا ہے۔ تو پہلا دل میں ڈالنا الہام، دوسرا پردے کی آڑ سے، اور تیسرا فرشتے کو بھیجنا ہے جو اللہ چاہتا ہے پھر اس کو بھیجتا ہے۔ تو یہاں وحی کی 3 قسمیں بتائی گئی، ایک دل میں ڈالنا، یہ وحی بمعنی الہام ہے جو انبیاء کے دل پہ ہوتا ہے، دوسرا وحی کا جو قسم بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پردے کی آڑ سے، اور تیسری قسم بتائی گی فرشتہ بھیج دے۔ تو دل میں آنا بات بہرحال بالکل واضح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی احادیث ہم کو بتائی آپ کے دل میں وہ بات ڈالی گئی جس کے ذریعے آپ نے ہم کو بتایا، یہ اس کی مثال ہے۔ دوسرے کی مثال جو پردے کی آڑ سے بھائی نے پوچھا یہ کیا ہے، تو یہ وہ مثال ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے اور آپ کو قرآن کی آخری 2 آیتیں دی گئی، تو یہاں فرشتہ انوالو نہیں تھا، بات دل میں بھی نہیں آئی، آپ نے آواز تو سنی، وہی تو ملی، لیکن کوئی بھیجنے والا نہیں تھا، لیکن جو ذات دے رہی تھی وہ دکھ بھی نہیں رہی تھی، تو یہ ہوا پردے کی آڑ سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا لیکن کبھی دکھے نہیں، تو یہ وہی جو توریت ملی پردے کی آڑ سے ملی، یہ اس کا معنی ہے۔ اور تیسرا ہے فرشتے کے ذریعے، جو کہ ہم سب جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف صورتوں کے لیے مختلف فرشتے بھی نازل ہوئے، ایسی روایتوں میں آتی ہے سورہ فاتحہ کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور وہ آ کر پھر انبیاء کو دیکھ کر جاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جو وحی ہوئی وہ پردے کی آڑ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ملی 2 آیتیں وہ پردے کی آڑ میں، آپ اس کو اس معنی میں لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی نے سوال کیا فرض نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھاتے ٹائم پناہ کی کون سی دعا مانگنی چاہیے اور کتنی بار کرنا چاہیے، 1 یا 3؟ دیکھیے پناہ کی کتنی دعائیں میں نے آپ کو بتائی، آپ وہ دعاؤں میں سے جو دعائیں کرنا چاہیں، ایک بار کرنا بھی کافی ہے، دعاؤں کو ایمفسائز کرنے، آپ اس کو سنت نہ سمجھے کہ 3 بار پڑھنا سنت ہے، ایمفسائز کرنے، اپنی شدت اور حاجت کو بتانے کے لیے 2-3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ اس کوئی نہیں، لیکن جہاں تاکیدی چیزیں بتائی گی 3 بار 2 بار 1 بار تو اس کو ویسے ہی کرنا ہے، جہاں کھلے معاملہ ہے تو وہاں دعا کی حد تک جو مانگ رہے اللہ مجھے اس سے پناہ دے دے، اللہ اس سے پناہ دے دے، اللہ میرے محلے والوں سے پناہ دے دے فلاں، یہ تو جتنے چاہے ٹائم پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ اس نے ایک سوال کیا کچھ لوگ اماوس پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دن پیگننٹ لیڈیز گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، جبکہ اس کا کوئی سائنٹیفک ریزن بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائے؟ اب ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائے؟ ایک پتھر لے اور اپنے سر پہ مار لے، کیا کرے؟ مطلب لوگوں کو سمجھا کے تھک گئے ہم، کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ساری چیزیں ایسی چل رہی، صبح سے لے کر شام تک یہی ہو رہا ہے، اماوس آ گئی یہ پرابلم، پورنیما آ گئی وہ پرابلم، کیا ہے سورج گرہن ہے یہ پرابلم، چاند گرہن ہے وہ پرابلم، مطلب اتنی چیزیں، کتا آ گیا، بلی آ گئی، کوئل آ گئی، مینا آ گئی، سانپ آ گیا، توال گر گیا، یہ جھاڑ دیکھ لیا، وہ پتا دیکھ لیا، یہ سامنے سے گزر گیا، وہ ہو گیا، سفید چیز کے نیچے سفید چیز کھا لیے تو یہ ہو گیا، مطلب توہم بولتے ہیں اس کو، سمجھا؟ وہم۔ اور حدیث کے اندر ہے جس کسی کو کسی وہم نے کسی کام سے روک لیا، اس نے شرک کیا، وہ چیز کو معبود بنا دیا۔ اب کیا بولو گے؟
کالا پہنے تو ٹھنڈا رہتا، ہرا پہنے تو گرم رہتا، فلاں کسٹمر اٹریکٹ ہوتے، اس سے لڑکیاں اٹریکٹ ہوتی، اس سے فلاں اٹریکٹ ہوتا، اس سے ادھار جلدی آتا. کیا کیا کر رہے ہیں لوگ ہر چیز میں. دیکھیے آپ سب اس کی مثالیں ہیں. اب کیا مطلب کہ تو میں اتنے بار جواب دے چکا ہوں، اس لیے میں بولا پتھر مارنے صحیح نہیں مارنا ہے آپ کو پتھر. میں ایک مزاحیہ طور سے بات کر رہا تھا. مطلب اب حد ہو گئی لوگوں کو سمجھا ہوتا نا، انسان سمجھاتا پھر آخر میں کڑ کے دیوار پہ خالی ہاتھ مارتا اور سر مارتا اکیلے میں. کیا کروں اس کا. سمجھ بیوقوفی کی حد جب ہو جاتی تو آدمی اس طرح سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو مار لے مطلب کوئی چیز سے. لیکن وہ مثال کے طور پہ میں نے بولا تھا، ایسی محاورتاً بولا تھا. یہ سب توہم کی قسم اسلام کا اس نے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں. لیکن مسلم کمیونٹی اور مسلم سماج کا حال یہ ہے وہ اسی میں غرق اور ڈوبے ہوئے. یاد رکھیں. پھر ہم دوسرے کلچرز کو اور جس کو ہم کہیں گے غیر مسلم اور کافروں کے طور طریقوں کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے مطابق نہیں، وہ غلط ہے، وہ کرنے سے شرک اور کفر ہوتا ہے. لیکن ہم جو وہ کام کرتے ہیں اللہ سے کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ہماری وجوہات و دلیل بھی ہوتی. شادی اس ٹائم پہ نہیں کرنا، بارات اس ٹائم پہ نہیں لے جانا، شوہر نے بیوی سے اس ٹائم پہ نہیں ملنا، اس ٹائم پہ بچہ وجود میں نہیں آنا چاہیے، اس ٹائم پہ آنا خیر ہے، اس ٹائم پہ نہیں آنا خیر ہے، گاڑی کا نمبر یہ ہو تو خیر ہے، گھر کا نمبر وہ ہو تو خیر ہے، زمین کا سائز اتنا ہو تو خیر ہے، کالا پہنے تو آج کے دن اچھا ہے، سفید پہنے تو آج کے دن اچھا نہیں ہے، پانی پی لیے صبح تو فلاں. یہ سب برکتیں اور شیطان کو دور رکھنا، برائی کو ہٹانا، اچھائی کو لانے کی سینس میں کرتے ہیں. یہ وہ صفتیں جو صرف اللہ کے پاس ہے یہ کام کرنے کی طاقت، وہ سب کر رہے ہیں ہم بندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ. ہے نہیں ہے. ناگ اور ناگن کو بولے دیکھ لی انہوں نے، دونوں محبت کے فیز میں تھے تو بولے آپ خاندان میں یہ ہو جائیں گا. اس کے پیچھے بھی میں نے یہ تک دیکھا، میں ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. توہم بولتے اس کو، آپ سمجھ رہے. فلاں پیاز تیز، میں نے تو یہاں تک سنا پیاز تیز تھی، بولے یہاں بولے کھیت میں ایک ایسی عورت گئی گی جو گندی حالت میں ہوگی اس لیے پیاز تیز ہو گئی. انگور کھٹے کھیت میں، بولے ہاں یہ بولے جنابت کی حالت میں آدمی گیا ہوں گا تو انگور کھٹے لگے. اس سے کوئی سائنٹیفک دور تک بیس نہیں ہے اس کے پیاز کے اور تیز ہونے سے اور انگور کے کھٹے ہونے سے انسان کی ناپاکی کا. ہر چیز کے پیچھے ہمارے پاس لیکن کچھ نہ کچھ. اب میں آپ کو کیا بولوں ہچکی آئی تو کوئی یاد کر رہا. مطلب پرانے زمانے کا وائرلیس سسٹم. کیا بولیں گے پرانا وہ یاد کرے انہیں یاد کرے انہیں پریشان ہچکیاں لے لے. زیادہ یاد کر لے تو ہچکیاں لے لے کہ مر جائیں گے نا، یاد نہیں ہو مت یاد کرو. کیا کیا بنا لی لوگوں نے، مجھے سمجھ میں نہیں. مطلب آپ دیکھیں نا چھوٹے سے چپل الٹی ہو گئی تو رات میں جھاڑو دیے تو ناخن کاٹے تو بال، اب کیا کیا بولوں میں آپ کو، بال کاٹے تو فلاں دن مسلمانوں کی بات کرو، فلاں دن بیوی کے ساتھ سونا بھی نہیں بولے. تو یہی پرابلمز آ جاتے. ہاں تم کو بہت وہ کر رہا نا تو 2 دن بیوی سے دور رہو، تو منگل کے دن اور سنیچر کے دن تو سب معاملہ ٹھیک ہو جاتا میاں تمہارا. ہاں یہ دن نہیں رہنا. اس سے کیا ہو رہا، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب اتنے تباہ کی اس کی کوئی انتہا نہیں. پہلی لڑکی ہوگی نا 3 لڑکیاں ہوتے تم کو، ہر چیز سے لے رہے. اس کا کوئی سائنٹیفک بیس ہے کہ لڑکی تو بعد میں 2 اور ہوتے. آپ سمجھ رہے ہوتا لوگوں کے پاس سبحان اللہ اتنی ساری بکواس سے بکنے کے لیے شریعت بہت واضح ہے. آپ کے پاس اگر وہ اماوس کے دن سائنٹیفک کوئی بیسس نہیں ہے، بیسس ہو سکتا ہے جیسا کہ چاند گرہن، سورج گرہن پہ آپ بول سکتے ہیں کہ اس کی شعاعیں ایسی ہوتی ہے، شعاعیں نہیں آنے سے یہ پرابلمس ہو سکتے ہیں، بیکٹیریل کچھ اگر ہے بیس تو آپ مت جائیے. لیکن ناسا نے وہ بیس کو اڑا دیا. جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر سورج گرہن ہوتا ہے تو بیکٹیریل انفیکشن بڑھ جاتا ہے بولے اس ٹائم. تو ناسا میں یہ کوشچن کیا گیا تھا اور میں نے آپ کو پورا رسپانس بھی دیا تھا ناسا کا. ناسا نے کہا اگر ایسی بات صحیح ہوتی سائنٹیفکلی تو رات بھر میں تو یہ کتنا انفیکشن کتنا بڑھ جانا چاہیے تھا رات کے ٹائم میں، چونکہ سورج کتنی دیر ڈوبا ہوا ہوتا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کہا کوئی بیس نہیں ہے. اگر بیس ہے تو جیسا کہ سمندر میں یہ ٹائم پہ نہیں جانا. کیوں؟ تو تیز لاٹیں آتی. بیس ہے نا سائنٹیفک کہ کیا ہوتا ہے، ٹائیڈز تیز ہوتی ہے تو نہیں جانا چاہیے، اس میں بہت سے لوگ ڈوب جاتے ہیں. صحیح بات ہے، ٹائیڈز ہے، صبح پانی میں نہیں تیرنا چاہیے اس لیے کہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے سردی کے دن. یہ بیس سمجھ میں آ رہا ہے کہ ریزن ہے سردی ہو سکتی. نہیں میاں صبح یہ گھڑی پہ نہیں کودنا پانی میں. کیوں یہ گھڑی پہ نہیں کود، ٹھنڈا رہتا. ٹھنڈے ونڈے کا نہیں، یہ گھڑی کودے نا تو عمر کم ہو جاتی، وہ گھڑی کودے نا عمر بڑھ جاتی. ایسا کھائے نا تو وہ ہو جاتا، سفید کھائے تو زندگی بڑھ جاتی، کالا کھائے تو زندگی کم ہو جاتی. یہ سب مسئلہ ہے. کوئی یہ بولے کہ کالا پہن کے باہر مت جاؤ، اس لیے مت پہنو کالا کہ دھوپ تیز ہے تو یہ کیا کرتا، زیادہ ایبزارب کرتا. تو لاجیکل سائنٹیفک ہے، بات صحیح ہے. لیکن کوئی بولے نہیں ابھی کالا پہن کے جائیں گے تو جاب نہیں ملیں گی. یہ بیس کہاں سے لایا اس نے؟ اس کے پیچھے نہ کوئی سائنٹیفک بیس ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی صفت دی کالے میں کہ کالا پہن کے جانے سے وہ جاب کو ریپیل کرتا. آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ سب توہم ہے، بد عقیدگی ہے، خرافات ہے، اور نہ جانے عقیدے میں کتنے بگاڑ اس سے آتے ہیں. ہم تمام کو یہ چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. میرا ایک لیکچر ہے، آپ کو دیکھنا ہے تو 25 شرک کے اقسام جو امت مسلمہ میں بہت عام ہے، وہ 25 اقسام میں نے یہ تمام باتوں کو گنوایا ہے. السلام علیکم. ٹوٹتے تارے کو دیکھ کر بھی تعوذ پڑھنا چاہیے؟ بھائی نے سوال کیا ٹوٹتے ہوئے تارے کو دیکھ کر کیا تعوذ پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں سمجھتا ہوں ٹوٹتے ہوئے تارے کو دیکھ کر تعوذ پڑھنے کے تعلق سے کوئی روایت ہم کو نہیں ملتی کہ تارا ٹوٹے تو ہم اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. چونکہ تارا ٹوٹتا ہے تو وہ
شیطان کو مارا جاتا ہے، شیطان کو مارا جاتا ہے تو ٹوٹتا ہے بولا جاتا ہے، لیکن اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی کوئی دلیل مجھے نہیں پتا۔ اسی میں ایک چیز ایڈ کر دوں، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کیا جمائی آئے تو استغفار کرنا چاہیے؟ تو جمائی پر بھی استغفار کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ بات ثابت ہے کہ جمائی لینا نہیں چاہیے، چونکہ جمائی کے ذریعے شیطان مومنوں پر سستی ڈالنا چاہتا ہے، لیکن سستی ڈالنا چاہتا ہے، استغفار پڑھنا ثابت نہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، جمائی استغفر اللہ، اور چھینک ہے تو الحمدللہ نہیں بولتے، جب کیوں بولنا ہے چھینک پر الحمدللہ بول رہا ہے، جمائی پر استغفار ثابت نہیں ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے تارے پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کہیں بھی ثابت نہیں، میرے علم میں تو یہ بات بالکل بھی نہیں ہے کسی بھی حدیث میں، چونکہ ٹوٹتے ہوئے تارے کے کافی تذکرے قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی نہیں، کہیں بھی پناہ مانگنے کے تذکرے وہاں نہیں ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اگر کوئی دوست نے ہمیں پان دیا، اس نے کہا کہ سادہ پان ہے، اور اس کے کھانے کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ اس میں تمباکو ہے اور اس کو تھوک دیا جائے، تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ کرنا ہے کہ کافی ہو؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی نے پان دیا اور وہ بولا نہیں اور اس میں تمباکو تھا تو تھوک دیا تو کافی ہے کہ؟ تو یاد رکھیے اگر کسی نے آپ کو دھوکے سے کوئی چیز دے دی جو نشیلی تھی، جو غلط تھی، جو نہیں کھانا چاہیے، جو حرام تھی، تو آپ فوراً اس کو تھوک دے اور جتنا ہو سکتا اس معاملے میں اتنی احتیاط کر لیں انشاءاللہ، وہ کافی ہے۔ اور ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے، یاد رکھیے بہت ساری جگہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی خطا اور غلطی کر لیتا ہے، جا کے کہیں آپ گئے فوراً سافٹ ڈرنک سمجھ کے آپ نے کوئی اٹھا کر منہ میں لگا لی، اس کے بعد پتہ چلا وہ الکوہل تھا مائلڈ فارم میں، تو ظاہر سی بات ہے آپ سے غلطی دیکھنا چاہیے تھا، بٹ ہو گئی۔ کسی نے آپ کو دعوت دی، ویسٹرن کلچر میں بہت زیادہ ہوتا، کامنلی کھانے کو بلا لیا اور آپ نے اس سے پوچھا نہیں میٹ حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی طرح آپ کو کسی نے کو پان دیا اور وہ زردے والا تھا جو کہ نشہ ہے اس کے اندر، وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، یاد رکھیے نشہ، اور وہ آپ کے چلا گیا تو آپ اس کو تھوک دے، اللہ سے توبہ کر لے، جتنا ہو سکتا صاف کر لے، کیونکہ آپ کا نہ ارادہ تھا نہ آپ نے کوشش کی، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی اس نیت کو دیکھیں گا اور اس کا گناہ نہیں ملے گا آپ کے۔ لیکن اگر سامنے والے کو پتا تھا یہ ایسا ہے اور آپ یہ نہیں کرتے، اس نے دیا، وہ گناہ گار ہوں گا اس معاملے میں۔ اس نے بھی غلطی سے دے دیا تو وہ نہیں ہوں گا، لیکن اگر وہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوں گا اس معاملے میں، یاد رکھیں۔ کسی نے سوال کیا کہ میں اکیلے رہنا پسند کرتی ہوں، اکیلے رہے تو گناہ ہم سے نہیں ہوگا، تنہائی میں خود کو گناہوں سے بچاتی ہوں، لوگوں کے بیچ جاتی ہوں تو منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا لوگوں سے کیسے ملوں۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، آپ کا مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں، یہ مسئلہ اگر صرف ایسا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے اپنی بات اور منہ سے پھر کچھ بھی نکل جاتا ہے، اگر ویسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ بات کرنے کی ٹیکنیک کسی سے سیکھیے، لوگوں میں رہنا مت چھوڑیے۔ اگر آپ یہ کہیں میں لوگوں میں نہیں رہوں گی تو گناہ نہیں ہوں گے، گناہ نہیں ہوں گے تو میں اچھی رہوں گی، تو یہ تو ایسے ہی بول رہا ہوں، اگر میں چلوں گی تو گروں گی اور چلوں گی نہیں تو گروں گی نہیں، لیکن چلنے کے فائدے بھی سے آپ محروم رہ جائیں گے زندگی بھر کے لیے۔ بات کرنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں، صحابیات، امہات المومنین وغیرہ، آپ دیگر کو دیکھیے، کبھی ایسا نہیں کہا گناہوں سے بچنے کے لیے ہم بات نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ منہ کھولتے ہی، کچھ لوگ ہوتے ہیں منہ کھولتے ہیں تو کچھ تو بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے ان کی بات سے، آپ سمجھ رہے، تو پھر آپ بات کیسی کی جائے اس کی ٹیکنیک سیکھیے، لوگوں سے دور رہنا مت سیکھیے، چونکہ آپ کا لوگوں سے دور رہنا آپ کو کئی قسم کے خیر سے دور کر دیں گا، آپ کی شخصیت کو متکبر بنا دیں گا، آپ کے بارے میں لوگ غلط فہمی اختیار کریں گے اور کئی برائی آپ کے اطراف سراؤنڈ ہونا اور پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا بات کیجیے، اور اگر بات کرنے میں گڑبڑ ہے تو اچھے سے بات کرنے کا ٹیکنیک سیکھیے ان لوگوں سے جو آپ کو سکھا سکتے ہیں۔ نیٹ کا دور ہے، آپ کو ایک سے ایک ویڈیوز آپ کو اچھے مل جائیں گے جہاں آپ کو بات کیسی شروعات کریں، اگر بات میں گڑبڑ ہوتی ہے آپ کے تو کیسے اس کو سدھاریں، اپنی غلطیوں کو کیسے پکڑیں، یہ ساری چیزیں ملیں گی، اپنے آپ کی اصلاح کیجیے۔ لیکن میں یہ نہیں سجیسٹ کروں گا آپ اکیلے رہیے، سوائے اس کے کہ آپ بات کرتے ہو صرف گالیاں منہ سے نکل رہی، بات کرے تو کچھ بھی کلمات نکل جا رہے ہیں، تو یہ تو بیماری ہوں گی، پھر علاج کروائیے۔ لیکن عام حالات میں کہوں گا نکلیے، لوگوں میں جائیے، اٹھیے بیٹھیے، ورنہ آپ کا سوال ویسا ہی ہے کہ میں چلوں گی تو گروں گی اس لیے میں چلتی نہیں ہوں، تو آپ گرنے کے ڈر کی وجہ سے چلنے کے فائدے کھو رہی، وہ کتنے زیادہ ہے رینگنے کی وجہ سے یا نہیں چلنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا آپ اکیلے رہنا گناہ سے بچنے کی کوئی دلیل نہیں، یاد رکھیے، بلکہ لوگوں میں رہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں آپ کما سکتے ہیں۔ کس نے کہا کہ شادی کے دن سفید ڈریس پہننا غلط ہے، کیونکہ آج کل لوگ کہتے ہیں شادی کے دن سفید ڈریس نہیں پہن سکتے۔ شادی کے دن آپ سفید ڈریس پہنیے، شادی کے دن آپ لال ڈریس پہنیے، شادی کے دن آپ بھگوا پہنیے، شادی کے دن آپ اودا پہنیے، شادی کے دن آپ ہرا پہنیے، شادی کے دن آپ ترنگا پہنیے، شادی کے دن آپ دو رنگا پہنیے، آپ شادی کے دن جو ڈریس پہننا چاہے، میکسی پہنیے، کرتا پاجامہ پہنیے، لاچا اور کیا ہو سکتا ہے اس کے، اور وہ جو حلال جو جائز کیٹیگریز میں سب پہن لیجیے، جو کلر کے ایک ساتھ 10 کلر کے آپ جوڑے پہن لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، شرن کو مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارے پاس ڈریس بھی ڈیفائن کرتا ہے، وائٹ ڈریس میت کو ڈیفائن کرتا ہے مرنے کے بعد، کالا ڈریس غم کو ڈیفائن کرتا ہے، لال ڈریس خوشی کو ڈیفائن کرتا ہے، بھگوا ڈریس زیادہ خوشی کو ڈیفائن کرتا ہے، آپ سمجھے نا، لوگوں نے کری۔ اس کے بعد پھر ہرا ڈریس کمیونٹی کو ڈیفائن کرتا ہے، اس میں پھر اودا ڈریس ایک پرٹیکولر کمیونٹی ڈسکرائب کرتا ہے، بھگوا ڈریس ایک پرٹیکولر کمیونٹی اور تھاٹ کو وہ کرتا ہے۔ تو ہم نے سب چیزوں کو یہاں سے وہاں تک بانٹ لیا، ہمارا پرابلم یہ ہے، یاد رکھیں۔
تو سفید ڈریس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں اور پورے مڈل ایسٹ میں وائٹ ڈریس ہی دلہن پہنتی ہے شادی کے دن. اسپیشل ایک گاؤن ہوتا ہے بہت لمبا، اس پہ وہ ڈالا جاتا ہے، یا عرب ہوں گا تو میکسی ہوتی ہے لمبی، سارے لوگ سفید پہنتے ہیں. انڈین کلچر میں سفید میت پر، کالا غم پر، لال خوشی میں، بھگوا خوشی میں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے شرعی اعتبار سے آپ کو جو ڈریس پہننا ہے وہ ڈریس کو پہنی. آپ یہ سسٹم کو توڑنے کے لیے اگر ایسا کر رہے ہیں تو میں تو بولوں گا ایسا کیجیے. آپ سسٹم کو اگر توڑنا ہے، کلچر کو اگر ختم کرنا ہے، بتانا نہیں ایسا بھی چلتا، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے بہت سی بار ہوتا ہے لوگ اسی طرح سے وہ کرتے ہیں، جیسا میرا نکاح ہو تو بولے نہیں شادی کے دن فلاں پہنیں گے، انہوں نے فلاں نہیں اودا ڈریس بناؤں گا میں شادی کے دن، اہلیہ کو ہمارے بلو کلر کا نہیں چلتا، لال بھی نہیں چلتا. جائز تو سب ہے لیکن سسٹم کو تو کہیں نہ کہیں توڑنا پڑے گا نا آپ کو. ٹھیک تو بولے دلہنوں کو پہچانیں گے، مت پہچاننے دو، کیا پہچاننا ضروری، کلچر بن گیا نا. بس لال ڈریس ہونا شادی کا، ولیمے کا ایسا، بس جینٹس کا بھی لے لو، سفید کرتا پاجامہ شادی کا، کالا کوٹ پینٹ ولیمے کا. کہاں سے لائیں؟ جو پہننا پہنو، کالا شادی کے دن پہن لو، آپ کو مسئلہ، شادی کے دن کوٹ پینٹ پہنو آپ کو مسئلہ نہیں. شادی کے دن بولے سنت پہ، ولیمے کے دن پھر کیا غیر سنت؟ ایسا کچھ بھی نہیں. کرتا پاجامہ پہن کے شادی کرنا کوئی سنت نہیں. یاد رکھیں بہرحال کلچر ہے. اب یہ بول سکتے ہیں ہمارے کلچر میں ایسا، تو ٹھیک ہے نا، مانو کلچر کو اسلام منع نہیں کر رہا، لیکن اس کو یہ جو سفید، کالا، ہرا، پیلا، نیلا، ادا کر دیے. اچھا دلہن کو بول رہے شادی کے دن سفید نہیں پہننا اچھا نہیں رہتا، اور دولہا سفید میں ہی جاتا شادی کے دن. دیکھیے آپ، مطلب میل فیمیل میں رنگ کا ڈفرنس ہے، کہ میل کو شادی کے دن دولہا سفید کرتا پاجامہ، لال پگڑی، گولڈن پگڑی اور کیا کیا وہ باندھ کے جا رہا، اور دلہن کو بول رہے سفید نہیں پہننا شادی کے دن، اور لال پہناتے شادی کے دن، اور ولیمے کے دن وہ لال میں زردوزی کام وغیرہ وہ جو بھی رہتا بیل بوٹے والا وہ پہنا رہے. ٹھیک، پھر اس پہ بھی فکس ہے شادی کے دن شلوار قمیض جس کو بولیں گے وہ پہناتے لڑکی کو، اور ولیمے کے دن یا تو ساڑی یا تو پھر وہ لاچا بولتے ہیں اس کو، مطلب نیچے ایک لہنگا جیسا ہوتا اور اوپر ایک الگ اس کا وہ ہوتا، اور پھر اس پہ ایک لمبا گھونگھٹ ہوتا. کچھ بھی نہیں بھائی، جو میسر ہے، خاص لو بھی مت، میں بولتا ہوں خاص لینا بھی نہیں چاہیے، جو میسر ہے، جو اویلیبل جس کو بولتے ہیں، اس میں جو اچھا پہن لو، کوئی مسئلہ نہیں. میں عائشہ فرماتی میرا نکاح ہوا تو ہمارے پاس لال رنگ کا ایک کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ کرتا میں نے اپنے پاس رکھا. پھر جب بہت ساری انصار کی بچیوں کے نکاح ہوتے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، وہ میرے سے وہ کرتا مانگنے آتے، مجھ سے لے جاتے اور شادی کے بعد واپس لا کے دیتے، ادھار لے جاتے. مطلب اس لیے نہیں کہ مقدس تھا، بابرکت تھا، نہیں، وہ نبی کا جوڑا نہیں تھا، وہ نبی کا کپڑا ایک الگ بات ہے، یہ ایک صحابیہ کا ہے، لیکن ان کے پاس غربت تھی، کپڑا نہیں تھا. یہ کپڑا انہوں نے اپنی شادی بنا کر اچھا تھا تو ساری عورتیں پہننا چاہتی تھی، تو غریب تھے تو مانگ لیا کرتے تھے. تو یہاں تو مانگ کے بھی پہن لے سکتے اگر ضرورت ہے، تو کیا نیا بنانا؟ 25 40 ہزار کے جوڑے بناتے شادی کے لیے، خاص رنگ کے، اور وہ جوڑا زندگی میں کبھی نہیں پہن سکتے. تو شادی کے بعد آتا 6 مہینے بعد لگتا ہی نہیں ہو، لگا ادھر سے کھل جانا، نہیں سمجھ رہے آپ، ایسا حال ہو جاتا اس کا. اگلی بار یہ جوڑا کب پہن کے جا سکتے؟ بولے 25,000 کا لاچا، اور وہ آدمی جو بلیزر لے لیتا وہ کبھی سسر کے پیسوں سے لیتا، کبھی خود کے جو بھی ہے 50,000. اچھا اور ریمنڈ سے بھی خاص ہے معلوم، 25,000 کا شادی ولیمے کا جوڑا، اور وہ جوڑا 12,500 میں آپ کو سادے سے ملے گا. ان کو پتا ہے یہ کٹرا کاٹو اس کو، آپ سمجھ رہے، یہ کا خود کے پیسے لے رہا، سسر کو لوٹ رہا ہے اپنی لال شادی کا. بولے وہی سیم جوڑا شادی پہ لگا ہے 50,000 کا، بولے شادی کیا اسپیشل ہے اس میں؟ نہیں بولے مہندی کو بولے کھجور کاجو بادام کھلا کے پالے تو پھر اس سے نکلی وہ بال، اس سے بنا یہ جوڑا. بولے اور یہ گھاس کھا کے بڑی مہندی اس کے اول کا ہے، یہ سادہ اول، یہ اسپیشل وہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اول کیسا اسپیشل ہوتا کھانے کے حساب سے. اچھا اگر اول اسپیشل بھی ہوتا اس کے ڈائٹ کے حساب سے تو آپ کے آنکھ کے لگنے سے کیا فائدہ مجھے بتاؤ. وول یہاں رہتا، اس کے اندر وول نہیں رہتا، یہ چکنا نائلون رہتا ہے اس کے اندر، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اچھا اس پہ شرٹ بھی ہے لیکن آپ کا ڈائریکٹ آنکھ پہ تھوڑی پہن رہے آپ، تو اس سے کیا بینیفٹ ہوا میرے کو وول کا بتاؤ. وول صرف گرم رہتا، چاہے وہ مہندی کچھ بھی کھاتی ہو، بھیڑ جس کو بولتے، اس سے نکلتا اس کے بال جو رہتے مول رہتے. تو بہرحال وہ سب کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ شادی میں ایک بار پہنتے ہیں، اس کے بعد پوری لائف میں نے دیکھا وہ جوڑے گھر میں لٹکے ہوئے رہتے ہیں. اللہ نے خیر کیا شادی اچھی رہی تو وہ دیکھ کے یاد ہوتی ہے، خوشیاں یاد آتی ہے، نہیں تو ہر بار یاد آتا ہے زخم نہیں آتا یہ جوڑے نے. بینیفٹ کچھ نہیں. اور اگر ایک آدھ شادی پہن کے چلے گئے تو سب لوگ ہاں کدھر تھے بیٹا، اپنی شادی ادھر چل بدل، کیا تو جانا پڑتا گھر بدلنے کے لیے. ایک شادی میں 2 دلہے تھوڑی ہو سکتے یار، مطلب شیروانی اتنی بیل بوٹے والے شیروانی کہ اس کو بعد میں پہن نہیں سکتے، مطلب کہیں پہن کے جائیں گے تو لوگ ایسا خالی دیکھتے اس کا کچھ ہے کیا یہ شیروانی کا گفت. آپ سمجھ، مطلب ایسا ڈریس جو آپ بعد میں پہنیں گے بھی نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسے چیز کو سینکشن کریں گے اتنے مہنگے کپڑے کو، جو کہ ہاں کوئی بولے کہ یہ 25,000 کا جوڑا ہے لیکن یہ برفیلی علاقوں میں بھی کام آ جاتا، سردی لگتی، یہ واٹر پروف ہے، پانی وہ نہیں ہوتا، اس کو رنکل پروف ہے، استری نہیں کرنا پڑتا، اس کو کبھی دھونا نہیں پڑتا، یہ برفیلی ریگستان اس میں ایسا ملٹیپل ڈریس ہے جو بہت رگڈ، بہت مضبوط قسم کا ہے، پھٹتا نہیں جلدی، اور انسان کی جسم کو سیو کرتا، چھری بھی گر گئی دیکھو کٹتا نہیں ہے. فرق سمجھ میں آ رہا کہ اتنا سیفٹی ہے، تو پھر ایسے مہنگے ڈریس ہو سکتے ہیں.
میں نے دیکھا ہوں بہت سارے ڈریس آج کل آتے ہیں، وہ جو گلاؤز آتے ہیں، بوٹس آتے ہیں، جو شوز بولتے ہیں لمبے والے، وہ نائف پروف رہتے ہیں، فلاں پروف رہتے ہیں، اس پہ پتھر بھی گیا تو پیر نہیں دبتا. جو لوگ کام کرتے ہیں وہ مشینوں میں کام کر رہے ہیں، ہاتھ چلے بھی گیا تو خالی وہ کرتا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہ 12-10 ہزار کی گلاؤز آتے ہیں، 20-20 ہزار کی گلاؤز، بٹ ہیومن سیفٹی کے لیے، انگلیوں کی حفاظت کے لیے، پیروں کی، یہ سمجھ میں آتا ہے. مطلب یہ خرچے سمجھ میں آتے، لاجیکل ہے، اس کے پیچھے ایک بیس ہے آپ کا. یہ بیس لیس خرچے، پھر اس پہ کلر کوڈنگ، اس پہ کیا کیا ہے، آپ کو کیا بتاؤں، دن اور رات کے کلر بھی الگ ہے. یہ جوڑا شادی میں پہننا، شادی دن کی ہے تو دن میں خریدنا بولے دکان پہ جا کے، اور اگر شادی رات کی تو رات میں خریدنا بولے، چونکہ رات میں خرید تو لائٹوں میں کیسا دکھتا ہے تو ویسے دکھیں گے شادی میں، اور دن میں پہننا ہے تو لائٹوں والا نہیں خریدنا، رات کا سوٹ نہیں ہوتا. اب یہ مسائل میں کو نہیں مانتے، کپڑوں کے لینے کی بھی دن اور رات کے مسائل، صبح اور شام کے مسائل. اچھا یہ بھی چیز ہوتا، مالک دیا اور نوکر دیا بھی تو فرق پڑ جاتا. تم نے کس سے لیا؟ وہ ان سے لینا تھا، ان کے اونر سے. وہ نوکر ایسے ہی کر دیتا، یہ دے دیتا. وہ مالک جب دینا سے سیم کپڑا، سیم برانڈ، سیم چیز، لیکن انہیں خالی سے ہاتھ مل کے ایسا 2-4 اچھے فائدے بتا کے دے رہا تو بولے اچھا ہو گیا، تم کو انہیں دیا نا، صحیح نہیں دیا. مطلب اتنے مسائل ہیں. اور میں کبھی کبھار اتنا پریشان ہوتا ہوں جب لوگوں کو سنتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، ان مسائل کو سنتا ہوں، یہ سب توہم کو سنتا ہوں، یہ بیس لیس باتوں کو، بدعقیدہ باتوں کو سنتا ہوں، تعجب کرتا ہوں کہ ہم کو ایک ایسا دین دیا گیا ہے جس کی اگر راتیں ہیں بھی تو وہ مطلب دن کی جیسی روشن ہے، اور اس کے دن تو پھر کیا ہے، اور اس کے ماننے والے بس یہ چیزوں میں لگے ہیں پورا ٹائم. ابھی یہ شادی جوڑے کھانے پینے میں ہم پسے من سے آگے نکل کر دین نے کیا احکام دیے، اولاد کی تربیت، دینی مسائل کا علم رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تجوید سے سیکھنا، فقہی مسائل کو سیکھنا، دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن کا فہم حاصل کرنا، حدیث کا فہم حاصل کرنا، دین کا فقہ حاصل کرنا، سب ایک طرف لگا ہوا، سب ڈسکشن صبح شام. اور یہ عورتوں میں تو حد ہو گئی. مطلب عورتوں کا پہلا ڈسکشن دیکھیے ملتے کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے آپ، اچھے آپ. اب یہ عورت نے اس کی دکھتی رت پہ ہاتھ رکھنا ہے، وہ بیٹی کی طلاق ہوئی کیسی ہو، آتے ہی سمجھو پہلا اس نے دینا. تو یہ ڈسکشن پہ ان کی بڑھ گئی، ان کا سرک جاتی، ان کی سرک جاتی، ان کی بحث. اس کو مزہ لے لی، بولے میں نے آج یہ ڈسکشن تھا. اب وہ تذکرہ ہی نہیں کرتے ہو بچی کا، چلتے چلتے وہ خود بولتی بچی ایسا، اچھا ٹھیک ہے، اللہ آسانی کرے. مطلب بات ہی ہو رہی. 2 عورتیں مل رہی جو ایک دم اچھی حالت میں جھگڑے رہی، ان کے سمجھو فرینڈ والی. یہ تو تھوڑا اپوزٹ تو ہی ہوگی. فرینڈ لوگ مل رہے، ملتے ہی کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے. کام والی آئی تھی، برینو کام والی کہاں مل رہے، کام والی آج کل کتنی مشکل ہے. کام والی پہ 2 گھنٹے ڈسکشن چل رہا. کام والی کی فضائل، ہماری کام والی کی فضائل، تمہارے کام والی کی فضیلتیں، ہمارے علاقے کے پیچھے کی جھوپڑ پٹی کی فضائل، وہاں کی کام والیاں کیسی رہتی، تمہارے علاقے کے پیچھے جو جھوپڑ پٹی اس کی کام والیاں کتنی بیکار رہتی، فلاں یہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے. مطلب کام والی نہیں ان کے، مطلب بہت زیادہ تعریف کبھی کبھار کام والیوں کی ہوتی ہے، دیکھا میں نے. مطلب بہو خالی دل میں بڈھی میری تعریف کبھی نہیں کری آج تک، کام والیوں کی چلتی، کیا صفائی کری انہیں، کیا کرتی فلاں. اچھے لوگ ہیں تو کام والی کیا کھایا جا رہا ہے، کہاں سے چیزیں خرید رہے، کون سے برانڈز لے رہے، یہ ڈسکشن. 2 سہیلیاں مل گئے ایک دم، ان کا ڈسکشن دوسرے، تیرے بال جا رہے، ہاں میرے بال جا رہے. آدھا گھنٹہ بال جا رہے، ہاں جا رہے، اتنے جا رہے، اتنے جا رہے، 2 منہ ہو جا رہے، 4 منہ ہو رہے، براؤن ہو جا رہے، بلیک ہو جا رہے. 2 گھنٹے ڈسکشن. اور فون کروں گی کلا، تیل دیتی ہے، تیل، وہ تیل لگا، اس سے بال اچھے ہوتے. بچے کو دیکھ کر، اس کے شوہر کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں ایک دینی مسئلہ بھیجتی ہوں جو تم کام کر رہے ہو غلط ہے، فتویٰ بھیج رہی ہوں ایک فلاں چیز. وہ فتویٰ کب بھیجیں گے معلوم؟ جب سامنے والا اپوزیشن پارٹی کرا، حرام فتویٰ بھیج دیتے ابھی میں. اور خود کرے تو نہیں، وہ ہم کو انہوں نے بولے کر سکتے، انہوں نے دیکھے کچھ نہیں بولے تو ہم کر سکتے ہو، تم کر، تمہارے لیے آ رہا ہوں. یہ پورا دن سے اس میں جا رہا ہوں. مالدار عورتیں 2 مل رہی، بس برانڈنگ کی باتیں چل رہی. یہ کہاں سے لیے؟ ادھر آڈو کے ایسے چلتے چلتے. وہ کہاں سے لیے اپنے؟ وہ اے بی سی CBC، وہ سارے جتنے بھی وہ زاویری بازار والے ABCD سے پہچانے جا رہے ہیں آج کل. AD BD CD ZB BB DDB سب نام ہے. میں وہاں سے لی، میں نے یہاں سے لی، میں نے وہاں سے لی. ڈائمنڈ ہے، نگ ہے، فلاں ہے، فلاں. یہ مالدار عورتوں کا ڈسکشن یہ ہے. وہاں بھی یہ نہیں چل رہا کہ پیسے کتنے شوہر کما رہے، اس میں صدقات آپ ان کتنے دے رہے. ایک آدھ مسجد کا پلان کر لیتے، اپن دونوں مرنے والے بنا لیں گے. تم مدرسے کا کچھ تو بھی کر دو، میں صدقے کرتی، تم کھلانے کر دو. اب ان فلاں پلاننگ کر لیتے، یہ کر لیتے. ایک گاڑی ہے، دوسری گاڑی کے چکر چھوڑو. میں نے شوہر کو بولی کہ اس کے بدلے فلاں پلاٹ لے کے وہ یتیموں کے لیے کچھ کرو. ادھر خود دھیان ہی نہیں. مطلب میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں، ڈسکشنز کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی آپ بیٹھے سامنے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، کبھی ویٹنگ میں بیٹھے لوگوں کی باتیں سن کے امیزنگ لگتا ہے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں فیض بھی کیا دن بھر کیا دین کی باتیں کریں گے. میں نہیں، ایسا نہیں بول رہا ہوں نا، لیکن یہ ڈسکشن کے موضوع ہی نہیں ہے. کپڑے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، نوکرانیاں، گھر باہر، یہ نہیں ہے ڈسکشن کی بات. آپ زندگی چاہے جیسے بھی گزار لے، غربت سے غربت میں گزار لے، مالداری سے مالداری میں گزار لے، لیکن آپ رب کو راضی کرنے والی بات کرے. یہاں سے دنیا سے آنکھ بنو تو وہاں کا اکاؤنٹ صحیح، یہ اصل چیز ہے. اب اس کے لیے جو کچھ اس راستے میں سب کروں نا.
بچوں کی صحت کے لیے کون سے اسکول ہے، کون سے کالج ہے، کون سے جس کو کہیں جمنازیم ہے، کہاں جانا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، اچھی بات ہے نا، یہ ریلیٹڈ ٹو ان کے ڈیلی لائف ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بچہ کیا کھا رہا کیا پی رہا نہیں، بنانے والی کون آ رہی اس کا کیا چل رہا، انہیں تیل زیادہ ڈال رہی، انہیں گھی زیادہ ڈال دے رہی، پراٹھے ایسے بن رہے، تمہارا کیا یہ ڈسکشن صرف دنیا ہے، مطلب بولنے کا مطلب رب کو راضی کرنے والی باتیں کہیں بھی نہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں یہ کپڑے کھانے پینے اس سے تھوڑا اوپر آیا ہوں. ہاں بولے ہم اس سے اوپر، ہم کسی سے بات نہیں کرتے دن بھر سوتے، بھائی یہ بھی نہیں بول رہا ہوں، اس سے اوپر نکلے اور کمیونٹی جو ہے اپنا ہدف بنائے. ہدف سمجھتے ہیں، ٹارگیٹ بنائے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے اور مجھے اچیو کرنا ہے اپنی زندگی. میں کہہ رہا ہوں عورتوں سے، میری بات تو اور سے سنیں، اگر آپ نے ایک ٹارگیٹ بنا لیا اور اس ٹارگیٹ کے پیچھے آپ بھاگ لیے، سمجھ میں کہہ رہا ہوں اورنگ آباد شہر جیسے شہر میں 10 عورتوں نے ایک ٹارگیٹ بنا لیا اپنا اور وہ ٹارگیٹ کی طرف بھاگی، اپنے ہدف کی طرف. میں کہہ رہا ہوں اس شہر کی کامیابی کی وہ 10 عورتیں ضامن بنیں گی ان کے آنے والے خاندانوں کے ذریعے. وہ ایسی نسلیں چھوڑ کے جائیں گی جو ضامن بنیں گی اس کی سٹی کی خیر خواہی کے لیے. میں نے کہہ رہا ہوں کافی ہو جائیں گی لیکن ضامن بن جائیں گی، چونکہ ان کے ایسے ایم تھے، ان کے بچے نے ویسے عمل کیا، ویسے کارنامے انجام دیے، ویسے بنیں گے. ہاں بس کوئی خواب ہی نہیں ہے، کوئی ٹارگیٹ ہی سیٹ نہیں ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ بس کام والی پورا مہینہ آتے رہنا، ہمارا ٹارگیٹ ہے یہ برانڈ کو حاصل کر لینا، ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ محلوں میں ہمارے گھر بن جانا، ہمارا ٹارگیٹ ہے ان کے گھر کی بچیوں سے ہمارے رشتے ہو جانا، ہمارا ٹارگیٹ ہے ہمارے بچوں نے یہ کورس کر کے یہ جہاد اچیو کر لینا. یہ تو کر ہی لیں گے انشاءاللہ. ٹارگیٹ اس سے آگے کا کچھ تو بھی ہو کہ دین اور دنیا میں یہ کمال دکھا کے جائیں گے، فلاں چیز کر کے جائیں گے. تو بچے والدہ کی ماؤں کے خواب ہوتے ہیں اندر. میں چاہوں گا یہ سب فالتو چیزیں چھوڑ کر عورتیں ہماری خواب دیکھیں، ٹارگیٹ سیٹ کرے اور ان خواب کے پیچھے بھاگے. مطلب رات میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ جب تک صحیح نہیں ہوتا، جب تک حقیقت کو نہیں پہنچتا، جب تک کہ دن میں اٹھ کے اس کے لیے محنت نہیں کی جاتی. خواب دیکھیے، ہدف بنائیے، ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کیجیے. آپ جو تبدیلیاں لا سکتی ہے نا وہ یونیک ہوں گی، یاد رکھیے. وہ دنیا دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ کو دنیا کو دکھانے نہیں کرنا ہے، لیکن جب اچھا کام ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ ظاہر چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور کوئی تعریف کر دے آپ کے اوپر تو یہ اللہ کی طرف سے بشرا، آپ کے لیے ایک بشارت رہیں گی کہ آپ نے اچھا کام کیا. آپ چاہتے نہیں کوئی آپ کی تعریف کر لے، ان کو کر دے، اس کا اندر بشارتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو چھوڑ کر کچھ تو بھی اچھا کرنے کا ہم پلان کریں، آگے بڑھنے کا پلان کریں. ابھی کلر میں اگر رک جائیں گے ہم تو دنیا بہت باقی ہے. اس کے آگے سفید کے آگے بہت کچھ ہے، یاد رکھیے، اور لال کے آگے بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اچیو کرنے کے لیے پلانس کرنا ہے. چھوٹی موٹی چیزیں انشاءاللہ راستے میں آتے جائیں گی اور آ کے چلے جاتے رہیں گے.